چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا ہے ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو بہترین کلیکشن سننے کو ملے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی نیو کرائم سٹوری۔ وکالت کا شعبہ عجیب ہے، اس میں رنگ برنگ اور مختلف اقسام کے افراد اور اشخاص سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس بار آپ کے جانے پہچانے مرزا صاحب کا واسطہ اپنے ایک واقف کار سے پڑ گیا، جو نے ایک واردات کا چشمدید گواہ بنانے پر تولا تھا، اور واردات بھی خالصتاً نجی یعنی گھر کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال کیا رہی، اس کے لیے اس دلچسپ کیس کو ضرور سنیے گا۔ پتھر کا جواب اینٹ سے دینے والے ایک بڑ بولے پر پڑنے والی افتاد کا سچا واقعہ۔ گاڑی کو پارک کرنے کے بعد میں عدالت کی جانب بڑھا تو ایک شناسا چہرے کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا، تاہم اس پہچان میں اچھی خاصی حیرت بھی موجود تھی۔ ٹھٹک کے میرے قریب رکتے ہوئے بولا، امجد صاحب آپ یہاں عدالت میں؟ بات ختم کرتے ہی اس نے میرے کوٹ اور ٹائی پر ایک کھوجتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ایک وکیل کو کورٹ میں نہیں تو اور کہاں نظر آنا چاہیے؟ میرے اس شناسا کا نام لیاقت تھا۔ میرے جواب نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی حیرت کو دوچند کر دیا۔ آپ وکیل ہیں؟ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، منان صاحب نے تو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ کیا کسی عدالت میں تمہارا کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، چل تو نہیں رہا لیکن چل سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا جواب سن کر میں الجھ گیا۔ وہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں کسی قابل وکیل کی تلاش میں ادھر آیا تھا، مجھے ایک اہم مشورہ کرنا ہے۔ اچھا ہوا آپ مل گئے۔ آپ منان صاحب کے دوست ہیں، آپ سے زیادہ قابل اور کون ہوگا؟ میں آپ ہی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں نان سٹاپ بولتا چلا گیا، تو مجھے محسوس ہوا اس کا مسئلہ اتنا مختصر اور سادہ نہیں ہوگا کہ میں وہیں کھڑے کھڑے سن لوں، لہٰذا میں نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا، لیاقت تم نہ ایک کام کرو۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا تعارفی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، اس وقت میں بہت جلدی میں ہوں، میرے کیس کی آواز پڑنے ہی والی ہے، تم ایسا کرو 2 بجے کے بعد میرے دفتر آ جاؤ، میں وہاں اطمینان سے بیٹھ کر تمہاری بات سنتا ہوں۔ لیاقت نے میرے وزٹنگ کارڈ کو اپنے ہاتھوں میں گھما پھرا کر دیکھا اور جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے الوداعی نظر سے اسے دیکھا اور متعلقہ عدالت کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ایک موسیقار دوست عبد المنان دستگیر کے علاقے میں رہتا تھا، اور مہینے میں ایک آدھ بار اس سے ملنے میں اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ منان کے گھر کے نزدیک ہی مین بازار میں لیاقت کی دودھ دہی کی دکان تھی۔ لیاقت دودھ دہی کے علاوہ ایک خاص آئٹم کھیر بھی فروخت کرتا تھا۔ ایک بار خاصی تعریف کے ساتھ منان نے مجھے لیاقت کی تیار کردہ کھیر کھلا دی۔ وہ کھیر واقعی بڑی عمدہ قسم کی تھی، مجھے پسند آئی، اور ایسی پسند آئی کہ اس کے بعد جب بھی میرا دستگیر جانا ہوتا میں نہ صرف وہاں سے کھیر کھاتا بلکہ گھر کے لیے بھی پیک کروا لاتا۔ کھیر ایک سمپل سی سویٹ ڈش ہے، لیکن بہت کم لوگ اسے لذیذ اور عمدہ بنا پاتے ہیں۔ دودھ کو مناسب آنچ پر پکانا اور لمحہ بلمحہ اس کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لیتے رہنا خاصا ماہرانہ کام ہے۔ لیاقت کی دکان کی کھیر لائٹ براؤن کلر میں بہت مزہ دیتی تھی۔ میں اس روز عدالتی مصروفیات سے نمٹ کر جب اپنے دفتر پہنچا تو لیاقت انتظار گاہ میں بیٹھا میری راہ تک رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ لیاقت کی عمر لگ بھگ 54 سال رہی ہوگی، مگر عورتوں کی طرح اسے بھی عمر چھپانے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود کو محض 46 کا بتاتا تھا۔ اس 8 سال کی ڈنڈی مارنے کے لیے اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ میں نے ایک ہی نظر میں پکڑ لیا اور اسے واضح الفاظ میں کہہ دیا، یہ چکر دوسروں کے لیے رہنے دو۔ لیاقت کی ہوشیاری کا قصہ چونکہ خاصا دلچسپ ہے، اس لیے مناسب جگہ میں اس کا ذکر کرنا نہیں بھولوں گا۔ میں نے لیاقت کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ بتاؤ تمہیں کسی وکیل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ امجد صاحب۔ اس نے فکرمند نظر سے مجھے دیکھا۔ لیاقت مجھے امجد کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ مظفر نامی ایک بندے نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ مظفر کون ہے بھائی، اور تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ مظفر ہمارے علاقے کا ایک گنڈا ہے، اس نے بتایا، اور یہ بدبخت میری بیوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں سانس خارج کی۔ میری معلومات کے مطابق لیاقت نے 1 سال پہلے دوسری شادی کی تھی، اور اس کی بیوی اس کی بنسبت کافی زیادہ جوان اور دلکش تھی۔ لیاقت نے لگ بھگ 11 سال پہلے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی،
دیگر وجہ کے ساتھ ایک وجہ طلاق یہ بھی تھی کہ اس کی بیوی کوثر بانجھ تھی اور لیاقت کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ بہرحال حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ خبر بھی لیاقت ہی کی مشہور کردہ تھی کہ اس کی بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ لیاقت نے بڑے شیشوں والے نظر کے چشمے کے عقب سے آنکھیں نچائیں اور جذباتی لہجے میں بولا، امجد صاحب، اس گنڈے کو میں کوئی ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ مثلاً؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ بولا، مثلاً میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس کی احمقانہ سوچ نے مجھے کافی حد تک مایوس کیا۔ میں نے پوچھا، رنگے ہاتھوں پکڑنے کا مطلب جانتے ہو نا؟ مطلب یہ کہ جب وہ میری بیوی سے چھیڑخانی کر رہا ہو تو میں اسے گردن سے دبوچ لوں۔ وہ غصے سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ثبوت مل جائے گا اس کی بدنیتی کا، وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اور اسی لیے میں کسی وکیل کی تلاش میں ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے کہ میں ادھر جادو کی چھڑی گھماؤں گا ادھر اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو بھی لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں اور ان کے پیشے میں پبلک ڈیلنگ کا عمل دخل ہوتا ہے، انہیں بسا اوقات اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت اور کلائنٹ کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی رنگ میں آپ پر نازل ہو سکتے ہیں۔ لیاقت جیسے وکری ٹائپ کے لوگوں سے نبٹنے اور انہیں بھگتنے کا مجھے وسیع تجربہ ہے۔ لیاقت کے زرعی خیالات سننے کے بعد میں نے اسے پوچھا، اللہ کے بندے، یہ تو بتاؤ کوئی وکیل اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ عام آدمی کی بنسبت وکیل زیادہ طاقتور اور بھاری ہوتا ہے، وہ عقل مندوں کے سے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ جب ایک وکیل اس گنڈے کو نازیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو اس کمینے کے خلاف ایک مضبوط گواہی میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس گواہی کی بنیاد پر میں مظفر کو عدالت میں گھسیٹوں گا اور اسے وہ مزہ چکھاؤں گا کہ آئندہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اب تو میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ایک گنڈے کو سبق سکھانے کے لیے جو اسکیم بنائے بیٹھا تھا وہ ہنسی مذاق خیز اور احمقانہ تھی۔ لیاقت کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، لیکن ظاہر ہے میں کلائنٹ کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس پر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں انتہائی سنجیدہ ہوں، میں نے کہا، تمہارے مقصد میں ایسی کوئی پیچیدگی نہیں جو سمجھنے میں دقت پیش آئے، لیکن تمہارا منصوبہ بہرحال قابل عمل دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ اس میں ایسی ناممکن والی کون سی بات ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی بھی وکیل اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ گھومتا پھرتا رہے اور موقع کی تلاش میں رہے کہ کب وہ گنڈا تمہاری بیوی کو چھیڑے اور کب اس چھیڑ چھاڑ کا گواہ بن جائے۔ کوئی گیا گزرا وکیل بھی اس قسم کی فل ٹائم جاب کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مغرب میں اس قسم کے کاموں کے لیے پرائیویٹ سرگرساں ایجنسیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی ہمارے ملک میں اس نوعیت کی کوئی سہولت میسر نہیں۔ آپ میری بات سمجھے نہیں، وہ افسوسناک لہجے میں بولا۔ کسی وکیل کو 24 گھنٹے کمر بستہ رہنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے روزانہ 1 گھنٹے کے لیے اس کی خدمات چاہیے ہوں گی۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا وہ گنڈا کسی مخصوص گھنٹے میں تمہاری بیوی پر بری نظر ڈالتا ہے؟ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے، اس نے بتایا۔ مظفر عموماً رات کو 8 اور 9 بجے کے درمیان ببلی کو تنگ کرنے ہماری عقبی گلی میں آ جاتا ہے۔ ببلی وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا۔ ببلی کا اصل نام سلمہ تھا اور لگ بھگ 1 سال پہلے وہ لیاقت کی بیوی بنی تھی۔ میں نے لیاقت کے وچار سننے کے بعد کہا، بھئی لگتا ہے یہ گنڈا مظفر تو بڑا قانون قاعدے والا بندہ ہے، ٹائم ٹیبل کا پابند۔ میں نے ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر استفسار کیا، کیا تم نے اس مخصوص 1 گھنٹے میں مظفر کو ایسی نازیبا حرکات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ کانوں سے سنا ہے، وہ کسی منچو سے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت تو میرے دھندے کا ٹائم ہوتا ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی دکان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ ببلی، اس نے اپنی بیوی کا نام لے دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے مظفر تمہارے گھر کی عقبی گلی میں آ کر تمہاری بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ تمہاری بیوی رات 8-9 بجے عقبی گلی میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ عقبی گلی سے لیاقت کی مراد گندی گلی تھی۔ اس کے گھر کا ایک دروازہ گندی گلی میں کھلتا تھا جو عموماً بند ہی رہتا تھا۔ لیاقت نے مجھے بتایا تھا مذکورہ دروازے پر اس نے تالا ڈال رکھا تھا۔ آمد و رفت کے لیے گھر کا سامنے والا دروازہ ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی کے اکثر محلہ جاتی گھروں میں عقبی یا گندی گلی موجود ہوتی ہے، جہاں عموماً کچرے کے ڈھیر، خالی بوتلیں، ڈبے، کھلے ہوئے گٹر اور راتوں میں چیختے چنگاڑتے دوڑتے بھاگتے چوہوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔ لیاقت نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ببلی تو اپنے گھر کے صحن میں ہوتی ہے، وہی کمینہ عقبی گلی میں پہنچتا ہے، پہلے مخصوص آواز میں سیٹی بجاتا ہے، پھر ببلی کا نام لے کر پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے باتیں کرے۔ ببلی تو اس منحوس کے نام تک سے واقف نہیں تھی، پہلے
اس نے اپنا تعارف کرایا اور ببلی کو یہ باور کرا دیا کہ وہ علاقے کا ایک مستند گنڈا ہے۔ وہ اس وقت تک ببلی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اسے حاصل نہیں ہو جاتی۔ ببلی نے کئی مرتبہ ڈانٹ پھٹکار کر اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ ہے۔ کہتا ہے اگر ببلی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ پہلے لیاقت یعنی مجھے ختم کرے گا، پھر ببلی پر ہاتھ ڈالے گا۔ ببلی اس گنڈے کی وجہ سے بہت ہراساں اور خوفزدہ ہے۔ میں بھی بہت پریشان ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بدبخت کوئی سنگین قدم اٹھا بیٹھے مجھے اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ یہ ہے میری پرابلم امجد صاحب۔ بات معمولی سی تھی مگر لیاقت اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ یہ شاید اس پریشانی کے باعث تھا جو اسے ببلی کی جانب سے لاحق تھی۔ ایک ایویں سے 54 سالہ شخص کو جب 30 سالہ خوبصورت بیوی مل جائے تو اس کے اندیشوں اور خدشات کا یہی حال ہوتا ہے، اور عورت بھی ایسی کہ جو 30 سال کی ہو کر بھی 25 سے زیادہ کی نظر نہ آئے۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں لیاقت سے کہا، دیکھو میاں، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ فرط مسرت سے اس کی باتیں کھلیں اور دیدے پھٹے جا رہے تھے۔ میں نے اس کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے کہا، پہلے مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دو پھر بولنا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے گھر کے عقبی دروازے پر اندر سے تالا پڑا ہوا ہے۔ جب تک تمہاری بیوی ببلی اس گنڈے کو اندر آنے کا موقع نہیں دے گی وہ کوئی بھی اوچھی حرکت کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا، اور ظاہر ہے ببلی از خود دروازہ کھول کر اس کی آمد کے امکانات کو ٹارچ نہیں دکھائے گی۔ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر واقعی سب کچھ ویسے ہی ہے تو پھر گندی گلی کی جانب سے مظفر کی پیش قدمی اور وہ بھی رات کی تاریکی میں یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک بزدل گنڈا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ببلی اس کی مخصوص سیٹی اور پکار پر کوئی اچھا برا رد عمل ظاہر نہ کرے تو وہ خود ہی ہجل ہو کر وہ راستہ ترک کر دے گا۔ میں تمہیں بتاتا۔ میری بات ایک مرتبہ پھر ادھوری رہ گئی۔ وہ بے ساختہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، امجد صاحب، اگر وہ بدماش دیوار پھاند کر ہمارے گھر میں کود آیا تو کیا ہوگا؟ ہماری عقبی دیوار محض 8 فٹ اونچی ہے اور ببلی گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ تم نے منع کرنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ پھر میری بات کو کاٹ ڈالا۔ میں نے تنبیہی رنگ اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ اب میرے مسئلے کو بہت لائٹ لے رہے ہیں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، لائٹ اور ہیوی کی بات نہیں لیاقت، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میں تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم سمجھنے کے موڈ میں ہو تو میں مزید کچھ کہوں؟ وہ برا سا منہ بنا کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، دیکھو لیاقت، میں تمہارے کیس کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تمہیں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی وکیل کی نہیں بلکہ پولیس کی ضرورت ہے۔ تم اپنے علاقے کے تھانے میں جا کر مظفر کی نازیبہ حرکات کی شکایت کرو۔ پولیس اس معاملے کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کر لے گی۔ پولیس، اس نے یہ لفظ ایسے تاثرات کے ساتھ ادا کیا جیسے کوئی انتہائی کڑوی شے چبا لی ہو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد تلخی سے بولا، پولیس صرف گنڈوں بدماشوں اور ان لوگوں کی سنتی ہے جو رشوت میں بھاری رقم دے کر اس کی مٹھی گرم کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ مجھے غریب کی وہ کہاں سنیں گے؟ میرے مقابلے میں وہ مظفر کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ تم نے پولیس کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ایک عمومی عوامی سوچ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن یاد رکھو 5 انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی۔ اگر تم کہو تو میں اس ذیل میں تمہاری اچھی خاصی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کسی ننھے بچے کے مانند ایک دم خوش ہو گیا۔ اس کی خوشی ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اس نے میرے مدد سے یہ مطلب اخذ کیا تھا کہ میں بحیثیت وکیل اسے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، مجھے یقین تھا امجد صاحب آپ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ آپ آج رات 8 بجے میرے گھر آ جائیں، چاہے تو گھر کے اندر بیٹھ کر مظفر کی آمد کا انتظار کریں، اور جیسے ہی وہ گندی گلی میں نمودار ہو کر ببلی کو اپنی جان متوجہ کرنے کی کوشش کرے ہم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلیں گے اور عقبی گلی میں پہنچ کر اس کی گردن پکڑ لیں گے۔ ایک وکیل کی موجودگی میں جب وہ رنگے ہاتھوں گرفت میں آئے گا تو اس کی سٹی گم ہو کر رہ جائے گی۔ میں اس گنڈے کو عبرتناک سبق سکھانے کی خاطر آپ کی فیس کے علاوہ بھی 10-20 ہزار خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ بات ختم کر کے لیاقت نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں اس کی منصوبہ بندی پر اسے داد دوں گا۔ عجیب آدمی تھا۔ پولیس کی مٹھی گرم کرنے کے لیے وہ غریب بن گیا تھا اور اب 10-20 ہزار ایکسٹرا کی بات کر رہا تھا، تو گویا وہ صحیح معنوں میں عجیب و غریب تھا۔ میں نے دل میں سے خوب کھری کھری سنائی اور 2 ٹوک انداز میں کہا، لیاقت تم میری پیشکش کو غلط رنگ میں لے جا رہے ہو۔ میں نے اپنی جس مدد کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق تمہارے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے ہے۔ میں تھانہ انچارج سے تمہاری سفارش کر سکتا ہوں، 1 پائی پیسہ لیے بغیر وہ تمہاری شکایت کو نہ صرف ہمدردی سے سنے گا بلکہ مظفر کو تھانے بلوا کر اسے ہر ممکن سرزنش بھی کرے گا۔ میرا خیال ہے اس عملی اقدام سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا منہ لٹک گیا اور اب بددلی سے بولا، اچھا جی، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے مجھے ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی ہو، ورنہ وہ میرے توسط سے پولیس کی مدد کی بجائے کسی دوسرے وکیل سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔
مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، تاہم پھر بھی میں نے ان تمام حجت کے طور پر اسے پوچھ لیا، لیاقت اس میں سوچنے والی ایسی کون سی بات ہے؟ میں ببلی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اسی کے مشورے پر تم وکیل ڈھونڈنے آج عدالت آئے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، یہ میرا ذاتی منصوبہ تھا اور آپ بھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا ورنہ میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے چوکنا نظر سے میرے چیمبر کی دیواروں کو دیکھا۔ اس کی کھوجتی ہوئی نگاہ اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ وہ دیواروں کے کان تلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے مزہ کا خیز طرز عمل نے مجھے اچھا خاصا محظوظ کیا اور مجھے تفریح کی سوچی۔ میں نے شرارت بھرے انداز میں کہا، لیاقت میاں، تم نے کسی اور مشکل کا جس طرح ذکر کیا ہے، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا اشارہ سیدھا سیدھا ببلی کی جانب ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ خجالت بھرے لہجے میں بولا، آپ ایک وکیل ہیں، فوراً بات کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ گویا اس کا کھلا اقرار تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا، کیا تم ببلی سے ڈرتے ہو؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، میں ببلی سے نہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر روٹھ جاتی ہے۔ جوان بیویوں کے بوڑھے شوہروں کو اس نوعیت کے مسائل کا سامنا عام سی بات ہے۔ حالات کی کروٹ اور وقت کا دھارا کبھی اپنی روش نہیں بدلتے۔ ایسے جوڑوں کے یہاں اگر کہیں امن و سکون اور سب اچھا دکھائی دیتا ہو تو اسے سب اچھا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہر سکون کے پیچھے ایک طوفان اور کرنٹ کے نیچے ایک خطرناک زخم چھپا ہوتا ہے۔ میں تفریح کے موڈ میں تو تھا ہی، لیاقت سے کہا، تم اتنی لذیذ اور خوش ذائقہ کھیر بناتے ہو، کبھی اسے آزمانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا مطلب جناب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا مطلب اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، بھائی جب ببلی تم سے خفا ہو جائے تو اسے ایک پیالی کھیر کی کھلا دیا کرو۔ روٹھے ہوئے من جائیں گے، روتے ہوئے ہنس پڑیں گے اور سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کی دہلیز پر۔ یہی تو مصیبت ہے جناب، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ببلی کو میٹھا بالکل پسند نہیں، وہ تو چائے تک نہیں پیتی، بس چٹپٹی اور مرغن چیزوں پر مرتی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، وہ ٹیری کھیر ہے جناب، میری کھیر اسے کیا سیدھا کرے گی؟ میں نے فتویٰ صادر کرتے ہوئے کہا، پھر تو بھائی تمہاری بیوی بڑی جلالی طبیعت کی مالک ہوگی، میٹھے سے بے رغبتی کے باعث وہ غصے کی بہت تیز ہوگی، کوئی ایسی ویسی؟ بے سختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ لیاقت پھر اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرے گا اور ایسا ہوا بھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر اس معاملے میں اس کی سانس سنائی نہ تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس کے علاقے کے تھانہ انچارج سے براہ راست بھی بات کر سکتا تھا، مگر یہ گواہ چست والی بات ہوتی۔ میں عام طور پر اس قسم کی ایفیشنسی کا قائل نہیں ہوں۔ اسپیشل کیس کی بات دوسری ہے۔ میں نے اپنے طور پر یہی فیصلہ کیا کہ آئندہ جب بھی منان کی طرف جاؤں گا تو لیاقت کے مسئلے کو ضرور ڈسکس کروں گا۔ چند روز بعد میرا دستگیر جانا ہوا اور منان سے ملاقات ہوئی تو میرے پوچھے بغیر اس نے خود ہی لیاقت کا قصہ چھیڑ دیا۔ بیگ صاحب، آپ کو پتہ ہے بیچارے لیاقت کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیاقت کو کیا ہوا؟ بہت برا ہوا، وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے علاقے میں ایک گنڈا ہے مظفر، اس سے جھگڑا ہوا لیاقت کا۔ ہمارے علاقے میں ایک گنڈا ہے مظفر، اس سے جھگڑا ہوا ہے لیاقت کا۔ اس خبیث نے لیاقت کو بدریغ مارا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بھی دکھ ہوا۔ میں نے کہا، اس جھگڑے کی وجہ یقیناً لیاقت کی بیوی ببلی ہوگی۔ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ منان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنی اور لیاقت کی ملاقات اور اس کے مقصد کے بارے میں منان کو بتایا اور آخر میں کہا، مجھے تو لیاقت سخت بیوقوف آدمی لگا ہے۔ اس نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی کہ مظفر لڑائی بڑھائی پر اتر آیا۔ اگر لیاقت میرے مشورے پر عمل کر لیتا تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ منان نے پوچھا کہ میں نے اس سلسلے میں کیا مشورہ دیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اسے علاقے کے تھانے میں مظفر کی شکایت کرنے کو کہا تھا اور اپنے بھرپور تعاون کا بھی یقین دلایا تھا، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ میرے ذریعے مظفر کو رنگے ہاتھوں پکڑوانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد منان نے کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لیاقت احمق الاحمقاں ہے۔ جب اس عمر میں اپنے سے آدھی عمر کی عورت سے شادی کی تھی تو پھر حالات سے مقابلے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہم جس معاشرے کے پروردہ ہیں وہاں اس قسم کے واقعات عام سی بات ہے۔ مظفر والے معاملے کو کسی دوسرے انداز میں بھی ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے ذکر کر دیتا تو شاید مار پیٹ کی نوبت نہ آتی، میں مظفر کو سمجھانے کی کوئی سبیل ڈھونڈ ہی لیتا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب مجھے تو لگتا ہے لیاقت کو چڑھانے میں اس کی بیوی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ بھئی اگر وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور مظفر گندی گلی میں آ کر سیٹی بجاتا ہے، اسے پکارتا ہے، اسے باتیں کرتا ہے تو کیوں اس کا ساتھ دیتی ہے؟ وہ اگر دو چار بار مظفر کو نظر انداز کر دے تو وہ خود اس حرکت سے باز آ جائے گا۔ آخر کب تک وہ تاریخ گندی گلی میں کھڑا بانگ دیتا رہے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں منان صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ مظفر کو حوصلہ ببلی کے رد عمل کے باعث بڑا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ببلی اسے دعوت دے کر بلاتی ہوگی، مگر یہ ظاہر ہے اس کی جانب سے کیے جانے والے سوال جواب ڈانٹ پھٹکار ہی کی وجہ سے مظفر کی ہمت بڑی ہے۔
ایسے معاملات میں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ پھر منان مجھے لیاقت کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتانے لگا۔ لیاقت اور مظفر کے بیچ لیاقت کی دکان پر جھگڑا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مظفر نے بڑے معنی خیز انداز میں لیاقت کو دیکھا۔ جواباً لیاقت نے بھی ناپسندیدہ نظر سے اسے گھورا۔ نتیجے میں مظفر نے لیاقت پر کوئی جملہ پھینک دیا تھا جس سے لیاقت کو تاؤ آ گیا۔ لیاقت کے مطابق مظفر نے ببلی سے متعلق اسے ایک گندی گالی دی تھی۔ وہ گالی سن کے لیاقت کو خود پر کنٹرول نہ رہا اور وہ دکان سے نکل کر اسے مارنے کے لیے لپکا۔ اس لپک کا نتیجہ لیاقت کے حق میں بہت خطرناک ثابت ہوا۔ لہیم و شہیم اور سانڈ کی طاقت رکھنے والے مظفر نے وہیں سڑک پر لیاقت کو بری طرح رگیدا۔ لوگ بچ بچاؤ نہ کرتے تو شاید وہ لیاقت کو ختم ہی کر دیتا۔ پھر بھی لیاقت کو اچھی خاصی چوٹیں آئی ہیں۔ اس کے سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس تفصیل کے اختتام پر منان نے بڑے عجیب لہجے میں کہا، یہ مظفر بھی بڑا واہیات گنڈا ہے۔ رات کو گندی گلی میں جا کر لیاقت کی بیوی کو چھیڑتا ہے اور دن میں دکان پر آ کر اسے گندی گالی دیتا ہے۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مار پیٹ کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کل دوپہر کے وقت، اس نے بتایا۔ کیا لیاقت نے مظفر کی اس کھلی غنڈہ گردی کے بارے میں پولیس کو آگاہ کیا؟ نہیں، منان نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کہتا پھر رہا ہے یہ اس کا انتہائی ذاتی اور گھریلو معاملہ ہے۔ وہ خود مظفر سے حزمیت کا بدلہ لے گا، پولیس کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرے گا۔ وہ سراسر حماقت کر رہا ہے۔ میں نے قدرے برہمی سے کہا، اگر اس کا مسئلہ پولیس تک پہنچ گیا ہوتا تو شاید اس مار پیٹ کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مظفر لاکھ گنڈا صحیح، لیکن پولیس دیدہ دانستہ اسے اس بات کی اجازت یا آزادی نہیں دے سکتی کہ وہ شریف محلے داروں کے گھروں میں جھانکتا پھرے اور لیاقت جیسے لوگوں کی بیویوں کو اس طرح تنگ کرتا پھرے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کے خیال سے 100% اتفاق کرتا ہوں بیگ صاحب، لیکن اس گدھے کو کون سمجھائے؟ میں پرسوچ انداز میں کہا، یہاں سے جاتے ہوئے مجھے اس کی دکان سے کھیر تو لینا ہی ہے۔ اس مسئلے پر میں سے ضرور بات کروں گا۔ مظفر جیسے گنڈوں کو نکیل ڈالنا مجھے خوب آتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے لیاقت کو ہی ہمت کرنا ہوگی، ورنہ مدعی سست اور وکیل چست والی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، منان نے سادگی سے کہا، آپ لیاقت سے مل کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ اسے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کہا، پرائے پھڈے میں ٹانگ پھنسانے کی میری عادت تو نہیں ہے، لیکن لیاقت پر مجھے خواہ ترس آ رہا ہے، بلکہ اس کے حالات جان کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے خود بھی اسے ہمدردی ہے بیگ صاحب، منان نے خلوص دل سے کہا، اگر آپ کسی طرح اس کے کام آ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس رات واپس گھر جاتے ہوئے میں لیاقت سے ملا۔ کھیر تو مجھے لینا ہی تھی۔ میں اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ منان صاحب نے آپ کو کچھ نہیں بتایا امجد صاحب؟ اس نے اتنے پروسوخ انداز میں کہا جیسے وہ مجھے منان کے گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے دیکھ چکا ہو۔ میں نے کہا، اس نے تو جو کچھ بتایا ہے سو بتایا ہے، لیکن میں تمہاری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت اتفاق سے دکان پر کوئی گاہک موجود نہیں تھا۔ لیاقت نے مختصر الفاظ میں مجھے اس ناخوشگوار واقعے کے بارے میں بتایا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس کے خاموش ہونے پر پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی تم دونوں کے درمیان کوئی جھڑپ ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، روبرو بدمزگی کا یہ پہلا موقع ہے امجد صاحب۔ میں نے سنا ہے اس نے تمہاری بیوی کو کوئی غلیظ گالی دی تھی۔ گالی سے بھی بڑھ کر اس نے بکواس کی تھی۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے بولا۔ میرے گھورنے پر وہ رک گیا اور جواباً مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ میں نے ببلی کے حوالے سے اسے سرزنش کی تو وہ بڑی ڈٹائی سے بولا، کون ببلی؟ اس کا یہ جواب سن کر تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ مردود ایک طرف تو میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا اور دوسری جانب اسے لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے اس کی عیاری پر سخت غصہ آیا۔ یہ تو سراسر مجھے الو بنانے والی بات تھی۔ چنانچہ میں نے بھی جلے بھنے انداز میں کہہ دیا، تمہاری بہن ببلی؟ اور کون ببلی؟ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھے کئی بیہودہ گالیاں دی تو برداشت کا دامن میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر ہمارے درمیان باقاعدہ دنگا ہونے لگا۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، شافت کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا امجد صاحب۔ ٹھیک کہتے ہو، میں نے اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کے سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، واقعی آج کل شریف آدمی کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ لیاقت کی ایک بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے ببلی کا حوالہ دے کر مظفر کو سرزنش کی تو وہ ببلی سے واقفیت سے انکاری ہو گیا تھا۔ یہ ایک چونکا دینے والی بلکہ چبھنے والی بات تھی۔ ان تین کرداروں سے متعلق جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے تھے ان کے مطابق مظفر کا ببلی سے واقف ہونا از حد ضروری تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نہ جانتا ہو ببلی لیاقت کی بیوی ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دے کر لیاقت نے کہا، امجد صاحب اگر آپ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں تو میں مظفر کو وہ سبق سکھاؤں گا جو اس کی آنے والی 7 نسلوں کو بھی یاد رہے گا۔ میں تم سے تعاون کو تیار ہوں، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ تم اسی وقت میرے ساتھ تھانے چلو، میں تھانہ انچارج سے تمہاری خصوصی سفارش کروں گا۔ تم تھانہ انچارج کو مار پیٹ والے واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ، انشاءاللہ مظفر کا کوئی معقول بندوبست ہو جائے گا۔
اس نے تحمل سے میری بات سنی اور بولا، پولیس کو تو میں ہرگز اپنے معاملے میں ملوث نہیں کروں گا۔ پھر تم مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ امجد صاحب، میں نے آپ کو بتایا تو تھا، وہ یاد دہانی والے انداز میں بولا۔ اس کا بتایا ہوا احمقانہ منصوبہ میرے ذہن میں محفوظ تھا، لیکن میری پیشہ ورانہ مجبوری تھی کہ میں الو کے پٹھے کو اس کے منہ پر الو کا پٹھا نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے میں نے کہا، تم بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ سب یہی کہتے ہیں میری سوچ درست اور صحت مند نہیں، وہ بگڑ کر بولا۔ میں نے کہا، آواز حلق کو نکارہ خدا جانو، میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کی تو الٹا کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میری نصیحت اس کے پلے نہ پڑ سکی، رکھائی سے بولا، میں جانتا ہوں کوئی میری مدد کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں، سب زبانی کلامی ہمدردی جتاتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر وہ بڑے خطرناک انداز میں بولا، مظفر سے میں خود ہی نپٹ لوں گا، آپ بہت جلد ایک خبر سنیں گے امجد صاحب۔ میں اس بے وقوفوں کے بادشاہ سے کیا کہتا، میں تو منان صاحب کی سفارش پر اسے نیک راہ دکھانے چلا آیا تھا، وہ اگر خود ہی کسی عمیق اور تاریک گڑھے میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کر چکا تھا تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے الوداعی کلمات ادا کی اور وہاں سے چلا آیا۔ لیاقت سے آری سہی، تاہم اس نے پیشگوئی بڑی زبردست کی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی دور نگاہی کا قائل ہو گیا۔ اس کی کہی ہوئی ایک بات منون پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بوقت رخصت مجھ سے کہا تھا، آپ بہت جلد ایک خبر سنیں گے امجد صاحب۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ 6-7 دن بعد لیاقت سے متعلق ایک سنسنی خیز خبر سن رہا تھا اور یہ خبر منان کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ ایک رات میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو منان کا فون آ گیا۔ اس کی آواز میں اچھی خاصی تشویش تھی۔ چھوڑتے ہی بولا، بیگ صاحب، آپ کو لیاقت کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ منان پورے سرار انداز میں بات شروع کرنے کا عادی تھا۔ اس وقت تک مجھے لیاقت کے تازہ ترین حالات کے بارے میں واقعی کوئی خبر نہیں تھی، لہٰذا میں نے کہہ دیا، نہیں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ وہ بیچارہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے عزائم کے پیش نظر ایسا ہونا تو تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، اس پر کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ گزشتہ رات پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، کس جرم میں؟ اس پر مظفر کے قتل کا الزام ہے۔ اوہو، میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ تو اس بے وقوف نے یہ حرکت کر ہی ڈالی؟ آپ غلط سمجھے ہیں بیگ صاحب، وہ ٹوکنے والے انداز میں بولا، لیاقت نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اسے کسی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ کیا آپ لیاقت سے مل چکے ہیں؟ نہیں، ابھی تک اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر آپ اس کی بے گناہی کے لیے اتنے پر یقین کیوں ہیں؟ منان نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، لیاقت کی بیوی ببلی سلمہ اس وقت میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ لیاقت کے زور دینے پر ہی مجھ سے ملنے آئی ہے۔ لیاقت کی خواہش ہے کہ آپ اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ببلی کو پورا یقین ہے مظفر کے قتل میں لیاقت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے اس کی کہانی سننے کے بعد ہی ایک رائے قائم کی ہے۔ یہ فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتی ہے تاکہ لیاقت کی بریت کے لیے چارہ جوئی کا آغاز کیا جا سکے۔ اوہو، اس وقت؟ میں نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے پوچھا، لیاقت کہاں ہے؟ منان نے جواب دیا، وہ تھانے میں ہے۔ آج صبح پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، گویا وہ ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے کہا، اس کیس کے سلسلے میں 1 ہفتے کے بعد ہی کوئی پیش رفت تو ممکن ہو سکے گی۔ منان نے کہا، ببلی بہت پریشان ہے، اگر میں اسی وقت اسے ساتھ لے کر آپ کے پاس آ جاؤں تو کوئی حرج تو نہیں؟ حرج تو کوئی نہیں، مگر فائدہ بھی تو کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، یہ تیزی اگر لیاقت کی گرفتاری کے فوراً بعد دکھائی ہوتی تو شاید آج صبح عدالت میں اس کے حق میں کچھ کر سکتا، کم سے کم درخواست ضمانت تو لگا ہی دی جاتی۔ بہرحال میں نے مبہم انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو منان نے کہا، اگر اس وقت آپ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں تو میں آپ کو ہم حد تکلیف نہیں دوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آئندہ روز عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں تھا اور میں صبح ہی سے دفتر میں جم کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے منان سے کہا، کل میں اپنے دفتر میں ملوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ببلی کو کتنے بجے آپ کے پاس بھیج دوں؟ 9 بجے کے بعد کسی وقت بھی۔ الوداعی کلمات کے بعد ہمارے درمیان ٹیلیفونک رابطہ منقطع ہو گیا۔ اگلے روز میں دفتر پہنچا تو ببلی انتظار گاہ میں موجود تھی۔ اس وقت صبح کے 8:30 بجے تھے۔ میں نے چیمبر میں پہنچتے ہی اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے اشارے پر اس نے ایک کرسی سنبھالی اور رسمی الیکس لے کے بعد بولی، وکیل صاحب، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میرا خیال ہے میں لیٹ نہیں ہوں۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ رسٹ واچ پر ڈالی اور ببلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو 9 بجے کے بعد بلایا تھا، کیا منان صاحب نے آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ بتایا تھا۔ اس کا انداز معذرت خوانا ہو گیا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، میں ہی کچھ جلدی آ گئی ہوں۔ میں نے معتدل الفاظ میں کہا، کوئی بات نہیں، بعض اوقات پریشانی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ببلی کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا، وہ کم و بیش 30 سال کی تھی۔
لیکن اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اگر اس کا بدن بھرا بھرا نہ ہوتا تو وہ اس سے بھی کم عمر کی نظر آتی۔ ببلی کے مائل بفربہی جسم میں ایک مخصوص تناسب اور کشش پائی جاتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ لیاقت در حقیقت اس کا پاسنگ بھی نہیں تھا۔ میں نے ببلی کو بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ہاں بتائیں آپ کے شوہر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ اس کے ساتھ ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا۔ لیاقت کو پولیس نے مظفر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ بات تو منان صاحب مجھے بتا چکے ہیں، میں نے رف پیڈ پر چند الفاظ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ میں اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک متاملانہ نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، پتہ نہیں، آپ مظفر کے پس منظر سے کسی حد تک واقف ہیں۔ اس شخص نے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں مظفر، لیاقت اور ببلی کے مثلث کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا اسے مختصر الفاظ میں دہرا دیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتی رہی اور میری بات کے اختتام پر بولی، وقوعہ کی رات بھی اسی نوعیت کا ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بتانے لگی، جس روز دکان پر مظفر اور لیاقت کے بیچ مار پیٹ ہوئی، اس کے بعد سے لیاقت نے دکان بند کر کے جلدی گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ پہلے لیاقت 11:30-12 بجے تک دکان بند کرتا تھا اور اب وہ 10 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ میں بدستور سوالیہ نظر سے اسے تکتا رہا تو اس نے مزید بتایا، اس طرح دکان جلدی بند کر دینے سے کاروبار پر منفی اثرات تو مرتب ہو ہی رہے تھے، لیکن میری خاطر لیاقت یہ نقصان برداشت کرنے کو تیار تھا۔ اتنا کہہ کر وہ متوقف ہوئی تو میں نے لقمہ دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیاقت آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جلدی سے بولی، لیکن اس کی حماقتیں اس محبت کو مصیبت میں بدل دیتی ہیں۔ اس نقطے پر میں ببلی کا ہم خیال تھا۔ میں نے اس کے بیان کی تائید کی اور لیاقت کے اس منصوبے کے بارے میں اسے مختصراً بتایا جس میں وہ مجھے استعمال کر کے مظفر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتی رہی اور میرے خاموش ہوتے ہی بیزاری سے بولی، کیا کروں، اس شک کے سبب پیدا ہونے والی ساری الجھنیں مجھے ہی سلجھانا پڑتی ہیں۔ میں فوراً اصل موضوع کی طرف آ گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں تو آپ مجھے وقوعہ کی رات پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لیاقت سے ہونے والے جھگڑے کے بعد مظفر ان اوچھی حرکتوں سے باز آ گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن وقوعہ کی رات اس کی سرگرمی دوبارہ دیکھنے میں آئی۔ لیاقت نئے معمول کے مطابق رات 10 بجے گھر آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹنے ہی والے تھے کہ گندی گلی میں مجھے ایک مخصوص سیٹی سنائی دی۔ میں اس وقت باورچی خانے میں برتنوں کے ساتھ مصروف تھی۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ اپنے گھر کی مکانیت بیان کرنے لگی۔ وہ لگ بھگ 60 گز رقبے پر بنا ایک لبوترا سا گھر تھا۔ داخلی دروازے سے اندر آئیں تو پہلے ڈرائنگ روم پڑتا ہے، اس کے پیچھے اسی سائز کا ایک بیڈ روم تھا۔ بیڈ روم کے بعد چھوٹے سے صحن کا نمبر آتا ہے۔ اس صحن کی ایک جانب باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنا ہوا تھا۔ صحن کا ایک دروازہ گندی گلی میں کھلتا تھا۔ اسی گندی گلی میں کھڑے ہو کر مظفر ببلی سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا۔ وہ واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مخصوص سیٹی کی آواز سن کر میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ لوفر آج رات پھر مجھے تنگ کرنے گلی میں پہنچ گیا ہے۔ اس کی اس حرکت پر تعجب کے ساتھ ساتھ مجھے فکر بھی ہوئی۔ تعجب اس بات کا کہ کافی دنوں کے بعد وہ کمینگی کر رہا تھا، اور فکر کا سبب یہ تھا کہ اگر لیاقت نے سیڑھی کی آواز سن کر یہ اندازہ قائم کر لیا کہ گندی گلی میں مظفر موجود ہے تو وہ لمحے بھر میں تیش میں آ جائے گا، پھر اسے سنبھالنا میرے بس میں نہیں رہے گا۔ لیاقت کے سر والی چوٹ بمشکل ٹھیک ہونے کو آئی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ میں خاموشی کے ساتھ بیڈ روم میں آ گئی اور لیاقت کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بھی میں نے 2-3 مرتبہ اس کی مخصوص سیٹی کی آواز سنی اور ہر بار کنکھیوں سے لیاقت کی طرف دیکھا، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا اس کا دھیان گندی گلی والی سرگرمی کی جانب نہیں گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، میں بستر پر بے چین لیٹی اس صورتحال پر غور کر ہی رہی تھی کہ ہمارے گھر کے بیرونی دروازے پر تیز دستک سنائی دی۔ دروازہ اس شدت سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا جیسے کسی کے تعاقب میں جہنم کی بلائیں لگی ہوئی ہوں اور وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہو۔ اس طوفانی دستک نے لیاقت کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں خود بھی بے حد پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ بیٹھے بٹھائے کون سی مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ فوری طور پر میرا ذہن مظفر کی طرف گیا، پھر مجھے اس کی خطرناک دھمکیاں یاد آنے لگیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے گندی گلی میں اس کے بیہودہ سیٹی کی آواز سنی تھی۔ کیا تعجب کہ وہ کسی بات پر برہم ہو کر ہمارے دروازے پر آن پہنچا ہو۔ اس ایسے گنڈے سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں غرق تھی کہ لیاقت نے دروازہ کھول دیا۔
ظاہر ہے اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے باہر موجود شخص یا اشخاص سے کوئی استفسار ضرور کیا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے ایک حاکمانہ آواز سنی، پھر جلدی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ پولیس والے تھے اور لیاقت کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بھراٹ آمیز لہجے میں بتایا، پھر وہ لوگ لیاقت کو گرفتار کر کے لے گئے مظفر کے قتل کے الزام میں۔ اوہو، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، پولیس والوں نے آپ کو یہ تو بتایا ہوگا کہ مظفر کب اور کہاں قتل ہوا؟ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ پھر لیاقت کی گرفتاری کا کیا جواز بنتا ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، مظفر کی لاش گندی گلی میں پائی گئی تھی۔ کیا؟ میں چونک اٹھا۔ آپ کے گھر کے پچھواڑے واقع گندی گلی میں؟ جی ہاں۔ ببلی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ لاش گلی میں کھلنے والے دروازے کے قریب پڑی تھی۔ یہ خاصی گھمبیر صورتحالات سامنے آئی تھی۔ مظفر کی لاش اگر لیاقت کے دروازے کے پاس پڑی ملی تھی تو پولیس کا اس طرف متوجہ ہونا فطری بات تھی، مگر ببلی کا بیان میرے ذہن کو بری طرح الجھا رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے مظفر کی مخصوص سی ڈی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ موجودہ سچویشن سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ اسی حوالے سے میں نے اسے پوچھ لیا، لیاقت کو پولیس نے کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ لگ بھگ 11 بجے رات، اس نے جواب دیا۔ آپ نے بتایا ہے، میں نے رف پیڈ پر اندراج کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، لیاقت آج کل رات کو 10 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ آپ لوگ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے لیے لیٹے تھے۔ اس سے تھوڑا پہلے آپ نے مظفر کی مخصوص سیٹی کی آواز سنی، جو بعد میں بستر پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کو 2-3 مرتبہ سنائی دی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ 11:15 بجے تک تو زندہ تھا اور گندی گلی میں موجود بھی تھا۔ پھر 11:30 بجے لیاقت کی گرفتاری، اور وہ بھی مظفر کے قتل کے الزام میں، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے ملک کی بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے کی پولیس ایسی تیز رفتار کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا آپ کے دروازے کے سامنے سے لاش کی بازیافت یا دریافت پر وہ لوگ آپ سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے۔ کجا یہ کہ وہ دندناتے ہوئے آئے اور لیاقت کو مظفر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے چلتے بنے۔ یہ تو نہایت ہی گہری اور سوچی سمجھی سازش معلوم ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں وکیل صاحب؟ میری بات کے اختتام پر ببلی کمزور سی آواز میں بولی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے مظفر کی لاش گندی گلی میں پڑے دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تو اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس طرح میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ پولیس والوں نے آپ سے کچھ سوالات تو کیے ہوں گے؟ ہاں، چند سرسری سوالات پوچھے تھے، اس نے بتایا۔ کیا وہ سوالات کسی خاص زاویے سے تھے؟ جی، انہوں نے مظفر اور لیاقت کے درمیان چند روز پہلے ہونے والی بدمزگی کے بارے میں پوچھا تھا، اور میں نے انہیں اس کمینے کی بدماشی اور لیاقت سے زیادتی سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ببلی کے مطابق مظفر کم از کم 10:30 بجے تک تو زندہ تھا۔ 11:30 بجے لیاقت کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس 1 گھنٹے کے اندر جتنے کام ہوئے وہ عملاً اور واقعتاً ممکن نظر نہیں آتے۔ مثلاً مظفر کا قتل، اس کے قتل کی پولیس کو خبر، پولیس کا متحرک ہونا، اور لیاقت کو مظفر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانا وغیرہ۔ گندی گلی میں پڑی ہوئی کسی لاش کے بارے میں دوسرے روز صبح سے پہلے کسی کو معلوم ہو جانا ناممکنات میں سے تھا۔ ہاں، البتہ اگر یہ ڈرامہ پہلے سے لکھے گئے کسی اسکرپٹ کے مطابق رچایا گیا تھا تو پھر بات دوسری تھی۔ میں نے ببلی سے پوچھا، وقوع کی رات جب لیاقت گھر آیا، اس وقت سے لے کر گرفتاری تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے نکلا تھا؟ یہ سوال میں نے محض 0.1% امکان کے تحت پوچھا تھا، جس کا جواب ببلی نے نفی میں دیا۔ نہیں جناب، لیاقت کے آتے ہی ہم نے کھانا کھایا، پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ہاں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ذرا سوچ کر بتائیں، آپ کسی ایسے شخص کو جانتی ہیں جو لیاقت اور مظفر کے درمیان ہونے والے جھگڑے اور اس کی نوعیت سے آگاہ ہو؟ اس کے ساتھ ہی وہ جانکار شخص مظفر سے بھی کسی قسم کی پرخاش یا دشمنی رکھتا ہو؟ یہ سوال میں نے اس نظر سے کیا تھا، ہو سکتا ہے مظفر کے کسی دشمن نے حالات کا فائدہ اٹھا کر ایسا کام دکھایا ہو کہ اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور پھانسی کا پھندا بآسانی کسی اور کی گردن میں فٹ ہو جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ببلی نے جواب دیا، دیکھیں وکیل صاحب، لیاقت اور مظفر کے جھگڑے والی بات ٹھکی چھپی نہیں، اور اس واقعے کے بعد سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں رہی کہ مظفر مجھ پر بری نگاہ ڈالتا تھا۔ لیکن وہ سانس لینے کے لیے رکی اور بڑے مضبوط لہجے میں بولی، مظفر کے جس دشمن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، میں ایسی کسی بھی شخص کو نہیں جانتی۔ پھر تو معاملہ خاصا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ بہرحال پولیس کے موقف سے بہت کچھ جاننے کو مل جائے گا، آپ اس بارے میں مزید کچھ جانتی ہوں تو وہ مجھے بتا دیں۔ ببلی نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ اس کیس کے لیے مفید نہیں تھا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ میں کسی موقع پر اسے استعمال کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میں آج تھانے جا کر لیاقت سے بھی مل لوں گا، میں نے کہا۔ فی الحال مجھے اس کے NIC کی ایک کاپی چاہیے ہوگی تاکہ میں ابتدائی ضروری کاغذات تیار کر لوں۔ جب تک پولیس تفتیش
مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش نہیں کر دیتی میں لیاقت کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا، تاہم اس ایک ہفتے کے دوران میں دیگر اہم امور نپٹا لیتا ہوں۔ ببلی نے مجھے لیاقت کے قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی مہیا کر دی۔ میں لیاقت کا شناختی کارڈ پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور اس کی فوٹو کاپی بھی ملاحظہ کی تھی۔ ببلی نے بھی مجھے ویسی ہی فوٹو کاپی دی۔ لگتا تھا لیاقت نے درجنوں ایسی فوٹو کاپیاں کروا رکھی تھیں۔ میں فوٹو کاپی ایسے الفاظ پر اس لیے بھی زور دے رہا ہوں کہ عمر کے سلسلے میں اس احمق اللہ کے بندے نے جو ڈنڈی مار رکھی تھی، اس ڈنڈی کا تعلق ایسی فوٹو کاپی میں کی گئی کارروائی سے تھا۔ یہاں اس کی مختصر تفصیل بیان کرنا خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ اس زمانے میں کمپیوٹرائزڈ NIC نہیں ہوا کرتے تھے۔ قومی شناختی کارڈ کی پشت پر سب سے اوپر چھوٹے چھوٹے باکس پر مشتمل ایک لمبا سا بار بنا ہوا تھا، جس میں پہلے 3 خانے ضلع کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک خانہ خالی چھوڑ کر 2 خانے یعنی باکس حامل حاضہ کارڈ کے پیدائش کے سال کو ظاہر کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ان 2 باکس میں وہ سال بھی درج کیا جاتا رہا جب وہ کارڈ بنا۔ بہرحال ان 2 خانوں کے بعد ایک خانہ خالی چھوڑ کر پھر 6 خانے خاندان اور سیریل نمبر وغیرہ کے لیے تھے۔ کارڈ کے زیریں حصے میں اعداد میں بھی مکمل تاریخ پیدائش درج ہوتی تھی۔ لیاقت نے کمال عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ہنر دکھایا کہ نیچے درج تاریخ پیدائش میں سال تبدیل کر دیا۔ اس کی پیدائش کا اصل سال 31 تھا، جسے اس نے 39 بنا لیا۔ یہ کارروائی اس نے فوٹو کاپی کے ساتھ کی، پھر اس کاپی کی مزید کئی کاپیاں نکلوا لی۔ اس طرح اپنی دانست میں وہ 54 سے 46 سال کا ہو گیا۔ عمر میں 8 سال کی ڈنڈی مارتے ہوئے اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا کہ اوپر بنے ہوئے بار میں سال پیدائش والے 2 باکس میں تو 31 ہی درج ہے۔ اصل میں اسے اتنا شعور ہی نہیں تھا، ورنہ وہ یہ تبدیلی بھی کر ڈالتا۔ میں نے اس کی یہ غلطی بلکہ کارنامہ فوراً پکڑ لیا تھا اور اس پر اسے سرزنش بھی کی تھی۔ لیاقت کی سادگی حماقت سے بھی کہیں آگے کی شے تھی۔ میں نے ببلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کی عمروں میں اچھا خاصا فرق موجود ہے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ آپ لوگوں کی شادی کیسے ہو گئی۔ دیکھنے والے کو بھی دونوں کی شخصیت میں کوئی موافقت دکھائی نہیں دیتی۔ ببلی کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اسے میری بات پسند آئی ہو، لیکن فوری طور پر وہ ان تاثرات میں تبدیلی لاتے ہوئے بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کا انداز بڑے واضح انداز میں چغلی کھا رہا تھا۔ ہماری عمروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں، یہی کوئی 15-16 سال۔ میں 30 کی ہوں اور وہ 45-46 کا۔ میں نے کہا کہ آپ کا تجربہ یہی کہتا ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے لیاقت عمر کے معاملے میں 1-2 سال کی ڈنڈی مارتا ہے۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ لیاقت کی NIC والی پول کھول دوں، ببلی کو بتاؤں کہ وہ 1-2 سال کا نہیں بلکہ پورے 8 سال کا گھبلا کر رہا ہے۔ لیکن پھر فوری طور پر میں نے جی میں اس آئی کو رد کر دیا۔ میرے نزدیک یہ اخلاق منافی تھا، تاہم میں نے اتنا ضرور کہا، آپ 30 کی ہو کر بھی 23 کی نظر آتی ہیں۔ آپ کا شوہر 46 کے بجائے 66 کا دکھائی دیتا ہے۔ وہ جذبہ سی ہو کر رہ گئی، لیکن زبان سے کچھ نہ بولی۔ میں نے اپنی فیس کا معاملہ اور دیگر اخراجاتی امور طے کیے، پھر ببلی کو اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں لیاقت کو پیش آنے والے واقعے کے پیچ و خم پر غور کرنے لگا۔ رات کو میں متعلقہ تھانے جا کر لیاقت سے بھی ملا۔ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات کے نتیجے میں ڈھنگ کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ بہرحال میں ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے کر واپس چلا آیا۔ آئندہ پیشی کے انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ باقاعدہ عدالتی کارروائی کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں اس مقدمے سے متعلق ضروری امور کا ذکر کر دوں، جن میں استغاثہ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ زیادہ اہم ہے تاکہ کیس کی کوئی واضح صورت نکل کر سامنے آ سکے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول مظفر کی موت 8 فروری کی رات 9 اور 11 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں کسی خاص وقت کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، تاہم اس بات پر زور دیا گیا کہ مقتول فوری طور پر موت کے منہ میں نہیں چلا گیا، بلکہ عالم بے خبری میں کسی لمحے وہ موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ اس عالم بے خبری کو کم و بیش 2 گھنٹوں پر محیط بتایا گیا تھا۔ موت کا سبب مقتول کی کھوپڑی کی عقبی جانب لگنے والی وہ ضرب تھی جو کسی آہنی ہتھوڑے کی مدد سے پہنچائی گئی۔ اسی خوفناک ضرب کے طفیل مقتول عالم بے خبر میں چلا گیا اور اسی عالم میں وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ آلہ قتل آہنی ہتھوڑا ایک سلوفن بیگ کے اندر موجود تھا جو جائے وقوع سے پولیس کو ملا تھا۔ 24 دستے والے اس ہتھوڑے کا آہنی ہیڈ کم و بیش 1.5 کلو گرام وزنی ہوگا۔ ہیڈ کے ایک حصے پر جمے ہوئے خون کے آثار نظر آتے تھے جو مقتول ہی کا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ نے اس امر کی تصدیق کی تھی۔ خون کے علاوہ ہتھوڑے پر مقتول کے سر کے چند بال بھی چپکے ہوئے ملے تھے۔ الغرض اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ مقتول مظفر کو اسی ہتھوڑے سے قتل کیا گیا تھا۔ ہتھوڑے کو مقتول کی کھوپڑی پر قاتل نے اتنی شدت سے استعمال کیا تھا کہ متاثرہ حصہ بری طرح پچک کر رہ گیا تھا۔ یہی طوفانی ضرب اس کی موت کا سبب بن گئی۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سرسری انداز میں استغاثہ کا مطالعہ بھی کیا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا۔ اس سرسری جائزے نے
مجھے بہت کچھ بتا دیا۔ استغاثہ میں مقتول اور ملزم کی چپکلش پر وافر مقدار میں روشنی ڈالی گئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق ملزم لیاقت ایک شقی مزاج اور جھگڑالو طبیعت کا مالک شخص تھا۔ اس مخصوص طبیعت اور مزاج میں اس وقت شدت کا بگار لگ گیا جب اس نے اپنے سے کہیں کم عمر ببلی سے شادی کر لی۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں کوئی اس کی بیوی کو نہ لے اڑے۔ ایسی عمری تفاوت والی شادیوں میں شوہر اس نوعیت کی نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس کی کم عمر بیوی کو مسکرا کر دیکھے یا اسے خوشگوار لہجے میں بات کرے تو وہ ایسے شخص کو شک بری نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ بہرحال ملزم کے ذہن میں یہ کیڑا کل بلایا کہ مقتول اس کی بیوی ببلی کو تنگ کرتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ گندی گلی میں آ کر ببلی سے نازیبا حرکات کرتا ہے اور اسے اپنی جان مائل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حالانکہ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مقتول نے مذکورہ بالغ گندی گلی میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ ببلی سے چھیڑ چھاڑ اور بیہودہ حرکات کی تو بہت آگے کی بات ہے۔ اس کے بعد استغاثہ میں اس واقعے کی تفصیل تھی جب دکان پر ملزم اور مقتول کے درمیان اچھی خاصی ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ 2 فروری کو پیش آنے والے اس ناخوشگوار واقعے میں ملزم بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سراسر مقتول کی زیادتی تھی، تاہم استغاثہ نے اسے الٹا رنگ دیا۔ اس کے مطابق ملزم اپنی نفسیاتی پیچیدگی کے سبب یہ یقین کر بیٹھا کہ مقتول اس کی بیوی سے بدتمیزی کا ارتکاب کر رہا ہے، لہٰذا اس نے ایک روز اپنی دکان پر مقتول کو روک کر اسے باز پرس شروع کر دی، جس کے جواب میں مقتول نے نہ صرف خود پر عائد الزام کی تردید کی بلکہ اس نے ببلی سے ناواقفیت کا بھی کھلم کھلا اظہار کر دیا، جس کے نتیجے میں مقتول اور ملزم کے بیچ تلخ اور ترش کلامی انتہا کو پہنچ گئی اور وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ وقوع کی رات گندی گلی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں استغاثہ نے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اختصار کا سہارا لیتے ہوئے بیان کیا کہ ملزم ہاتھا پائی والے واقعے کے بعد اس موقع کی طاق میں تھا کہ مقتول سے بھیانک انتقام لے۔ وہ گاہے بگاہے یہ کہتا ہوا بھی سنا گیا کہ مقتول کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی کسی کی بیوی سے ایسی بیہودہ چھیڑ چھاڑ کی ہمت نہیں ہوگی۔ ملزم لیاقت کے بے سمت جوش جذبات نے اس کے خلاف استغاثہ کے ہاتھ مضبوط کر دیے تھے۔ اس قسم کی دھمکی امیز باتیں اس نے مجھ سے بھی کی تھیں، جس میں وہ مظفر کو ایک یادگار سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس نوعیت کی انتقامی گفتگو اس نے دیگر افراد سے بھی کی ہو۔ استغاثہ نے ملزم کی ایسی باتوں کو مضبوط بنیاد بنا لیا تھا۔ بہرحال پولیس کے پیش کردہ چالان کے آخر میں درج تھا۔ پھر وقوع کی رات ملزم کو اپنے عزائم کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ اس نے بے بنیاد شک کی وجہ سے مظفر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے آگے بھی اسی قسم کی چند باتیں درج تھیں۔ میں نے استغاثہ کے مطالعے سے فوراً سمجھ لیا کہ اس میں کئی خامیاں موجود تھیں۔ بعض نہایت ہی اہم نکات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، حالانکہ ان کا ذکر بہت ضروری تھا۔ ان نکات کا ذکر میں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کروں گا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ اور ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ اس روز عدالت میں کوئی قابل ذکر کارروائی نہ ہو سکی۔ جج نے استغاثہ کے مطالعے کے بعد فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینے لگا۔ عام طور پر قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کے خلاف زور مارا، نتیجتاً مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ عدالت نے میرے موکل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد کی تھی۔ ان دنوں مجھے باریک بینی سے کیس پڑھنے کا موقع مل گیا۔ اس طرح میں نے خود کو تسلی بخش انداز میں تیار کر لیا۔ ہر وکیل کا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعض نہایت ہی غیر اہم نقطے پر کامیابی کی عمارت کھڑی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے جج نے انکوائری آفیسر کو گواہوں والے کٹہرے میں بلا لیا۔ وہ ایک اسمارٹ SI تھا۔ میں چند لمحات تک بغور اس کی شخصیت کا جائزہ لیتا رہا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سے مخاطب ہوا۔ آئیو صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ توفیق احمد، سب انسپکٹر، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سب انسپکٹر صاحب، آپ کو اس واردات کی اطلاع کب اور کیسے ہوئی؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، وقوع کی رات ایک شخص نے تھانے فون کر کے ہمیں بتایا کہ مذکورہ گندی گلے میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ ہمارے روزنامچے کے مطابق یہ اطلاع لگ بھگ 10:30 بجے رات دی گئی تھی۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اطلاع کنندہ کا نام کیا تھا اور وہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے اپنا نام شیخ احمد بتایا تھا، آئیو نے جواب دیا۔ اس کی رہائش کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ کیوں نہیں کہا جا سکتا انکوائری آفیسر صاحب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تاریخ، جغرافیہ معلوم کیے بغیر آپ نے کس طرح اس کی اطلاع کو سچ مان لیا؟ اس سلسلے میں تو پولیس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم کسی بھی واقعے کی اطلاع دینے والے کے نام و مقام کی پہلے تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن شیخ احمد کے سلسلے میں ایک مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، شیخ احمد ایک پبلک کال آفس سے بات کر رہا تھا۔ جب ہم نے اس کے بارے میں کریدا تو اس نے ناراضی سے کہا، اگر ہمیں
اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تو ہماری مرضی، اس کا کام اطلاع دینا تھا، سو یہ کام اس نے کر دیا۔ اس اطلاع کی تصدیق کے لیے ہم خود جا کر جائے وقوع کا معائنہ کر لیں۔ ایس آئی لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارا خیال ہے اطلاع کنندہ خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کے خیال کو درست مان لیا جائے تو پھر کہنا پڑے گا اس شخص نے اپنا نام بھی صحیح نہیں بتایا ہوگا۔ میں نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، عام طور پر پولیس اس قسم کی ادھوری اور مشکوک اطلاعات پر کارروائی نہیں کرتی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ غلط نہیں کہہ رہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر ہم بغیر تصدیق ہی منہ اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوں تو بڑی مشکل ہو جائے۔ لوگوں کے ہاتھ پولیس کو تنگ کرنے کا ایک طریقہ آ جائے۔ معلوم ہوا ایسی 10 اطلاعات پر ہم نے فوری ایکشن لیا اور موقع پر پہنچ کر پتہ چلا 10 میں سے 9 جگہ زندگی امن و امان سے گزر رہی ہے۔ محض ہمیں بے وقوف بنانے اور مذاق اڑانے کے لیے وہ اطلاع دی گئی تھی۔ آپ ہماری مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں۔ آخری جملہ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ میں نے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے کہا، واقعی آپ کی مجبوری جینون ہے، لیکن آپ کی یہ پالیسی مظفر مرڈر کیس میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے شیخ احمد کی فراہم کردہ اطلاع کو آپ نے کس طرح جانچا تھا؟ ایک تو اس نے پی سی او سے فون کیا تھا، دوسرے وہ از خود منظر پر نہیں آنا چاہتا تھا۔ ایس آئی توفیق نے جواب دیا، پی سی او ایک ایسا مقام ہے جہاں سے سینکڑوں ہزاروں لوگ فون کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پی سی او تک رسائی حاصل کر بھی لیں تو بھی مطلوبہ بندے تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بات پی سی او والے کے علم میں نہیں ہوتی کہ کس شخص نے کس سے کیا بات کی ہوگی، لہٰذا اگر ہم ایسی کسی اطلاع پر حرکت میں آتے ہیں تو یہ سراسر رسک ہوتا ہے۔ گویا مظفر مرڈر والے معاملے میں آپ نے سراسر رسک لیا تھا۔ ہم نے پہلے ایک کانسٹیبل کو جائے وقوع پر بھیج کر اس خفیہ اطلاع کی تصدیق کی تھی، انکوائری آفیسر نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ کانسٹیبل نے واپس آ کر بتایا کہ مذکورہ گندی گلی میں واقعی ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ پھر میں 2 کانسٹیبلز کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کتنے بجے جائے واردات پر پہنچے تھے؟ 11:15 بجے، اس نے جواب دیا۔ حیرت ہے، میں نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ 11:15 بجے آپ جائے وقوع پر پہنچے اور ٹھیک 11:30 بجے آپ نے میرے موکل کو مظفر کے قتل کے الزام میں اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ محض 15 منٹ کی قلیل مدت میں آپ نے کیوں کر یہ جان لیا کہ مظفر کو لیاقت نے قتل کیا ہے؟ وہ چند لمحے گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آسانیت سے بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی 15 منٹ میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں، مگر ملزم کی گرفتاری ٹھوس بنیادوں پر عمل میں لائی گئی تھی۔ ہم نے آپ کے موکل پر کچا ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ ٹھوس بنیادوں کی وضاحت بھی کر دیں آئیو صاحب، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مقتول اور ملزم کی چپکلش کے بارے میں پہلے سے علم تھا۔ 2 فروری کو ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، اس کی نہ صرف اطلاع تھانے میں پہنچ گئی تھی بلکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اس نے چند افراد کے سامنے مظفر کو مزہ چکھانے کے عزائم کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے لیے یہ اشارہ بڑی اہمیت رکھتا تھا، چنانچہ جب ہمیں پتہ چلا کہ گندی گلی میں ملنے والی لاش مظفر کی ہے تو فوری طور پر ہمارا دھیان ملزم کی طرف کیا۔ پھر مظفر کی لاش گندی گلی میں جس دروازے کے نزدیک پڑی ملی، وہ ملزم کے گھر کا عقبی دروازہ ہے، اس لیے ہم نے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ تو سامنے کی بات ہے وکیل صاحب، لاش جس کے دروازے کے سامنے پڑی ملے گی، سب سے پہلے اسی سے پوچھ گچھ کی جائے گی، میں نے حیرت سے دہرایا، پھر تیز آواز میں کہا، میری اطلاع کے مطابق آپ نے میرے موکل کا دروازہ دھڑدھڑایا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا پولیس نے گھر میں داخل ہو کر اسے گرفتار کر لیا۔ واقعات و شواہد کے مطابق پوچھ گچھ کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، توفیق صاحب، آپ نے جس اعتماد کے ساتھ کمانڈو ایکشن کر کے میرے موکل کو گرفتار کیا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ نے اسے خود اپنی آنکھوں سے وہ واردات کرتے دیکھا ہو۔ آپ اس سلسلے میں اتنے پر یقین کیوں تھے؟ وہ میرے اس تیکھے سوال پر جذبز ہو کر رہ گیا، بات بناتے ہوئے بولا، دراصل ملزم اور مقتول کے پھڈے کے باعث فوری طور پر ملزم کی طرف ہی دھیان جانا تھا۔ پھر وہ مجھے گھمانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اور آپ نے پوچھ گچھ والی جو بات کی ہے نا، تو ہم نے ملزم کو گرفتار ہی اس لیے کیا تھا کہ تھانے میں لے جا کر اسے پوچھ گچھ کی جائے، اور ہم نے ایسا ہی کیا بھی۔ انکوائری آفیسر کی باتوں میں ربط کا فقدان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا، کیا آپ کی پوچھ گچھ کے نتیجے میں ملزم نے اقبال جرم کر لیا؟ اس نے نفی میں گردن جھٹکی اور بولا، اگر یہ بندہ شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لیتا تو اس کھٹراک کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ معزز عدالت ایک آدھ پیشی پر فیصلہ سنا دیتی۔ ایک لمحے کو رک کر اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ملزم بڑا پکا ہے، دودھ دہی اور کھیر کے روزانہ استعمال نے اسے خاصا مضبوط بنا دیا ہے، لیکن ہم نے بھی اپنا کام بڑا مکمل کیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، یہ تو وقت پر پتہ چلے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باواز بلند اضافہ کیا، آئیو صاحب، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے پولیس نے فرش شناسی کو لپیٹ کر کسی کونے خدرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ اچھل پڑا، کیا مطلب ہے آپ کا؟
میں نے مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب آپ لوگوں کو ملزم اور مقتول کے 2 فروری والے پھڈے کی اطلاع ملی تھی تو آپ کا فرض بنتا تھا دونوں پارٹیوں کو تھانے بلاتے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے۔ اس واقعے میں میرے موکل کے ساتھ اچھی خاصی زیادتی ہوئی تھی، کئی روز تک اس کے سر پر پٹی بندھی رہی تھی۔ اگر مقتول نے ملزم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی تھی تو اسے شکایت لے کر ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، پھر ہم انصاف کے تقاضے پورے نہ کرتے تو کوئی بات بھی تھی۔ اگر ملزم اسی وقت تھانے میں آ کر مقتول کے خلاف رپورٹ درج کرا دیتا تو ہماری طرف سے کسی کارروائی کا جواز بنتا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، اس معاملے میں واقعی ملزم کا قصور ہے۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے سلسلے میں اسے فریاد لے کر آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ مقتول کو بھیانک مزہ چکھانے کے لیے کوشاں رہا۔ انکوائری آفیسر طنزیہ لہجے میں بولا، اور بلاخر اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے فخریہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے اچانک زاویہ بدل دیا اور پوچھا، آئیو صاحب، آلہ قتل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آلہ قتل؟ اس نے زور دے کر یہ الفاظ دہرائے اور میز پر رکھے اس ہتھوڑے کی سمت دیکھا جس کی طوفانی ضرب نے مقتول مظفر کی کھوپڑی کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، آلہ قتل اس وقت سلوفن بیگ میں بند ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مظفر کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، مجھے اس حقیقت سے کوئی اختلاف یا انکار نہیں کہ مقتول کی موت کا ذمہ دار یہی ہتھوڑا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آلہ قتل آپ کو کہاں سے ملا؟ جائے وقوع سے، انکوائری آفیسر نے ترنت جواب دیا۔ یہ لاش کے قریبی دیوار کے ساتھ پڑا تھا۔ میری عقابی نگاہ نے فوراً اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلی ہی نظر نے مجھے بتا دیا اسی ہتھوڑے کی مدد سے مظفر کو قتل کیا گیا ہے۔ مزید یقین کے لیے مظفر کی پچکی ہوئی کھوپڑی میرے نظر کے سامنے موجود تھی۔ آپ زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ تک گندی گلی میں موجود رہے تھے؟ 15 منٹ، اس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ 8 فروری کی رات آپ 2 کانسٹیبلز کے ساتھ 11:15 بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ آپ نے اس امر کی بھی تائید کی ہے کہ ملزم کو 11:30 بجے اس کے گھر کے اندر سے گرفتار کیا گیا۔ میں مانتا ہوں آپ واقعی 11:15 بجے رات جائے واردات پر پہنچے ہوں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ملزم کا گھر تقریباً گلی کے وسط میں واقع ہے، لہٰذا گندی گلی میں کھلنے والا دروازہ بھی وسط ہی میں ہوگا۔ اگر آپ جائے وقوع سے چل کر صاف گلی میں ملزم کے دروازے تک آئیں تو اس میں آپ کو 3-4 منٹ تو لگیں گے ہی۔ چنانچہ انہی 15 منٹ میں آپ نے لگ بھگ ایک گلی یعنی کہ آدھی گندی اور آدھی صاف کا فاصلہ طے کیا، پھر کچھ وقت دروازہ دڑدڑانے اور کھولنے میں بھی لگا ہوگا۔ اگر اس کل وقت کو 5 منٹ شمار کر لیا جائے تو اس حساب سے گندی گلی میں آپ کا قیام محض 10 منٹ پر محیط رہ جاتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انکوائری آفیسر کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے، تاہم وہ یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ میں اسے کس قسم کے جال میں بلانے کے لیے پکار رہا ہوں۔ تعامل کرتے ہوئے اس نے کہا، اگر آپ 10 منٹ پر خوش ہیں تو 10 منٹ ہی سمجھ لیں، یہ میری خوشی یا غمی کا معاملہ نہیں آئیو صاحب۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، میں حقائق کی روشنی میں سچائی بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں صرف 10 منٹ تک گندی گلی میں موجود رہا تھا، وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے بولا۔ اس کو فرار ہوتے دیکھ کر میں نے چڑھائی کر دی۔ آئیو صاحب، ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ 2 کانسٹیبلز کے ساتھ جائے وقوع کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو معلوم تھا وہاں گندی گلی میں مظفر کو قتل کیا گیا ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا، اس کے لہجے میں ہلکی سی پھنکار موجود تھی۔ ظاہر ہے مجھے مقتول کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں صرف اتنی اطلاع ملی تھی کہ وہاں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یقینی طور پر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا، یہ حقیقت تو جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ہی آشکار ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس نے بڑی تیزی سے جواب دیا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا مقتول سے آپ کی گہری شناسائی تھی؟ یہ سوال اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ وہ گڑبڑا گیا۔ گڑبڑاہٹ میں اس کے منہ سے نکلا، نہیں، ایک جواب دیں۔ میں نے اسے ٹوکا، ہاں یا نہ؟ میرا مطلب ہے میں مظفر کا صورت آشنا تھا، وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجرموں اور قانون کے رکھوالوں میں شناسائی تو ایک عام سی بات ہے، کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جج نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، آپ نے یہ مجرموں اور قانون کے رکھوالوں کا حوالہ کس ذیل میں دیا ہے؟ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری اطلاع کے مطابق جو کہ کسی بھی طور غلط نہیں، مقتول مظفر اپنے علاقے کا ایک معروف گنڈا تھا اور یہ حقیقت علاقے کے تھانے والوں سے کسی بھی طور پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ جج نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور مجھے اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توفیق صاحب، آپ جائے وقوع پر پہنچے، آپ نے لاش کا جائزہ لیا اور چہرہ دیکھتے ہی آپ نے پہچان لیا مقتول کا نام مظفر ہے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بجا فرما رہے ہیں، اس نے متصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کے فوراً بعد آپ کی عقابی نظر نے آلہ قتل بھی تلاش کر لیا، پھر آپ ملزم کو گرفتار کرنے اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔
مظفر اور اعلیٰ قتل کو دیکھتے ہی آپ کو یقین ہو گیا کہ قتل کی اس واردات کا ذمہ دار ملزم یعنی لیاقت شیر فروش کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور میں تھوڑی دیر پہلے اس کی وجہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ آئیو توفیق احمد نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ ملزم اپنے خطرناک عزائم کو ادھر ادھر پھیلاتا رہا ہے۔ اٹس اوکے، میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، پھر دھیمے لہجے میں تنقید کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آئیو سے پوچھا، اعلیٰ قتل کو جن آزمائشی مرحلوں سے گزارا جاتا ہے ان میں فنگر پرنٹس سر فہرست ہیں۔ کیس فائل میں مجھے کہیں بھی فنگر پرنٹس دکھائی نہیں دی۔ کیا آپ نے اعلیٰ قتل پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی یا اس طرف آپ کا دھیان نہیں گیا؟ دھیان نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وکیل صاحب، وہ تل ملا کر بولا۔ اس کے لہجے میں طنز جھلکتا تھا۔ میں نے اعلیٰ قتل یعنی آہنی ہتھوڑے کے 24 دستے پر سے قاتل کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کوشش میں 1% بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ پھر آپ نے اسے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بولا، یہی کہ ملزم نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلیٰ قتل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات کو صاف کر دیا تھا۔ ہاں، اگر آپ کے خیال کو درست مان لیا جائے تو پھر ملزم یعنی قاتل کی ہوشیاری کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں نے معنی خیز انداز میں اپنے سر کو تائیدی جنبش دی۔ مگر دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ قاتل انتہا درجے کا احمق تھا۔ وہ چونکا اور اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا، یہ بات آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اس بنا پر کہ وہ اعلیٰ قتل کو جائے وقوع پر چھوڑ گیا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس طرح پولیس والوں کا کام آسان ہو گیا، حالانکہ مجرموں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پولیس کے کام کو پیچیدہ اور مشکل تر بنا دیں۔ کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر آپ کو میری اس بات سے بھی اتفاق کرنا ہوگا کہ قاتل نے دانستہ پولیس کے کام کو آسان بنانے کی کوشش کی تھی، ورنہ وہ اعلیٰ قتل کو کہیں بھی چھپا سکتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاتل کی یہ خواہش رہی ہوگی کہ پولیس کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں پولیس سے گہری ہمدردی رکھتا ہے۔ آپ بہت ہی الجھی ہوئی اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ انکوائری آفیسر کی جھنجھلاہٹ عروج کو پہنچ گئی۔ میں نے اپنی دھن کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور بلکہ ممکن ہے قاتل ہی نے کسی PCO سے شیخ احمد بن کر تھانے فون کیا ہو تاکہ پولیس فوراً حرکت میں آ جائے۔ آپ ان مفروضوں کی مدد سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پھٹ پڑا۔ میں نے مخصوص بات جاری رکھا، اس طرح قاتل ایک طرف تو پولیس کا معاون دکھائی دیتا ہے اور دوسری جانب اسے مقتول سے بھی گہری ہمدردی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا مقتول کی لاش دوسرے دن تک اس گندی گلی میں بے خبر پڑی رہے۔ گندی گلی میں آوارہ گردی کرنے والے شب بیدار چوہے لاش کا جو حشر خراب کرتے اسے منظور نہ تھا، لہٰذا اس نے راتوں رات ہی مقتول کی لاش اٹھوانے کا بندوبست کر دیا۔ انکوائری آفیسر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور بیزاری سے بولا، وکیل صاحب پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے اس کیس کے بارے میں مزید تحقیق کی۔ اس کوشش میں منان اور لیاقت کی بیوی ببلی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ببلی اپنے شوہر کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ لیاقت جلد از جلد اس مصیبت سے نکل آئے۔ میں نے بھی اسے بھرپور یقین دلایا کہ میں اس کے شوہر کا بال بھی باقا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ میری تسلی اور منان کی تشفی کے سہارے امید کا دامن پکڑے کھڑی تھی۔ اس دوران میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ پولیس کے علاوہ ایک اور شخصیت بھی اس کیس میں گہری دلچسپی لے رہی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں وہی شخصیت مدعی کا رول ادا کر رہی تھی۔ مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی کیونکہ وہ علاقے کی ایک معروف سماجی اور سیاسی شخصیت تھی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ علاقے کے گنڈے اور بدماش طاقتور سماجی اور سیاسی شخصیات کے لیے مٹھی کے دانوں کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کے لیے دہشت اور خوف کی علامت صحیح، مگر ایسی شخصیات کے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اس سوچ اور خیال سے قطع نظر اس علاقے کی ایک بااختیار شخصیت امان اللہ مظفر مرڈر کیس میں خصوصی دلچسپی لے رہا تھا۔ سننے میں آیا تھا ملزم کو بدترین سزا دلوانے کے سلسلے میں اس نے پولیس کی مٹھی گرم کر دی ہے اور اب عدالتی سطح پر ساز باز کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بہرحال داؤ پیچ کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا کیونکہ میری تیاری میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر واقعی امان اللہ نامی وہ شخص اس کیس کا مدعی بن بیٹھا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ مقتول مظفر اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہوگا۔ وہ خواہ اس کی خاطر کوشش نہیں کر رہا ہوگا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی طرف سے جو گواہ پیش کیا گیا اس کا نام نوید الحسن تھا۔ نوید الحسن ایک الیکٹرانکس مکینک تھا اور صدر کی الیکٹرانک مارکیٹ میں ایک دکان سے وابستہ تھا۔ اس دکان پر نئے اور استعمال شدہ ٹی وی، فریج اور دیگر الیکٹرانکس آلات فروخت ہوتے تھے۔ نوید الحسن کی عمر لگ بھگ 45 سال ہوگی۔ وہ سانولے رنگ کا ایک میانہ قد شخص تھا۔ نوید الحسن کا گھر گندی گلی کی دوسری جانب یعنی لیاقت کے گھر کے عقب میں واقع تھا، مگر عقبی گندی گلی میں کھلنے والے دونوں گھروں کے دروازے آمنے سامنے نہیں تھے۔ نوید الحسن نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا، پھر وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ کھنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد اس نے پوچھا،
نوید صاحب، آپ کو اس علاقے میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 نسلوں سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں، گواہ نے جواب دیا۔ میرے دادا نے یہ گھر بنایا تھا، اب میں اور میرے بیوی بچے رہتے ہیں۔ ویری گڈ، وکیل استغاثہ نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں؟ بات ختم کرتے ہی اکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اس نے اشارہ کر دیا۔ گواہ نے جواب دیا، اس شخص کو یہاں رہتے ہوئے لگ بھگ 15 سال ہو گئے ہیں، اسے کچھ زیادہ۔ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ یہ انتہائی بے تکا سوال تھا، گواہ نے جواب دیا۔ پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ کوثر بہت اچھی عورت تھی، لیکن ان ماں بیٹے نے اس کی قدر نہیں کی۔ وہ مشکل 1 سال تک ان کے ساتھ رہی۔ اس دوران میں وہ اس گھر میں بیوی کا درجہ حاصل کر سکی اور نہ ہی بہو کی حیثیت اس کے حصے میں آئی۔ ملزم اور اس کی ماں نے اس بیچاری کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ مائکے میں جا بیٹھی۔ لگ بھگ 6 سال تک وہ مائکے میں رہی۔ اس دوران میں ماں نے بیٹے کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ بیٹے نے ماں کی خواہش پوری کر دی۔ اس کے ساتھ ہی کوثر پر یہ الزام بھی عائد کر دیا کہ وہ بانجھ ہے۔ گواہ نوید الحسن سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، پھر اس نے ببلی سے شادی کر لی۔ ان دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوثر کو طلاق دینے کے بعد کم و بیش 10 سال تک یہ ایسے ہی رہا۔ اس دوران میں اس کی ماں کا انتقال بھی ہو گیا۔ نئی شادی کر کے اس نے خود کو مصیبت میں ڈال لیا۔ انسان کچھ تو سوچے، یہ تو خود اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہوئی نا۔ اتنا کہہ کر گواہ خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا وکیل استغاثہ اس کے بیان سے حاصل محظوظ ہو رہا تھا۔ میرے نزدیک گواہ نے جو بیان دیا وہ سراسر فروئی اور غیر متعلق تھا۔ اس قصے کا زیر سماعت کیس سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، تاہم میں نے کسی قسم کی مداخلت نہ کی اور خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے پوچھا، آپ نے ملزم کے حوالے سے اپنا مذاق خود اڑوانے والی جو بات کی ہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میں سمجھ گیا۔ وکیل استغاثہ بھری عدالت میں میرے موکل کو تمسخر اور تحقیر کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نوید الحسن نے جواب میں کہا، جناب یہ تو سیدھی اور سامنے کی بات ہے۔ جب انسان اپنے سے آدھی عمر کی عورت سے شادی کر بیٹھے گا تو لوگوں کو سامنے اور پیٹھ پیچھے چمگوئیوں کا موقع ملے گا نا۔ اگر کسی ایویں سے بوڑھے کی حسین اور جوان بیوی ہو تو یہ چمگوئیاں بڑی خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ لوگ یہاں تک کہنے کو باز نہیں آتے، پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی قدرت وغیرہ وغیرہ۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز اختیار کیا اور پراسرار لہجے میں مستفسر ہوا۔ سننے میں آیا ہے پچھلے دنوں ملزم کی دکان پر مقتول اور ملزم کے مابین کسی بات پر اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ کیا آپ اس پھڈے کے سبب سے آگاہ ہیں؟ میں کیا، بہت سے لوگ اس معاملے سے واقف ہیں، گواہ نے مبہم انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ شرنگیزی کے موڈ میں تھا، چونکے ہوئے لہجے میں بولا، کون سا معاملہ؟ گواہ تامل کرتے ہوئے بولا، ملزم کو شک تھا مقتول اس کی بیوی پر بری نظر رکھتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ ببلی سے چھیڑ چھاڑ کرنے پہنچ جاتا تھا۔ کہاں پہنچ جاتا تھا؟ گندی گلی میں۔ وہی گندی گلی جو آپ کے اور ملزم کے گھروں کے عقب میں واقع ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی گندی گلی، گواہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، ملزم کا دعویٰ ہے مقتول اس کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنے عموماً رات 8 اور 9 بجے کے درمیان گندی گلی میں پہنچتا تھا۔ کیا آپ نے بھی یہ بات سنی ہے؟ گواہ نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں، یہی سننے میں آیا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پر کتنے بجے جاتے ہیں اور واپسی کب تک ہوتی ہے؟ صدر کی الیکٹرانک مارکیٹ 11 کے بعد کھلتی ہے، گواہ نوید الحسن نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ میں گھر سے 11 بجے نکل جاتا ہوں، واپسی میں کم و بیش 7 بج جاتے ہیں، کبھی کبھار 7:30 اور 8 بھی بج جاتے ہیں۔ آپ گھر آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پہلے میں نہا دھو کر فریش ہوتا ہوں، گواہ نے بتایا۔ اس دوران میری بیوی چائے بنا لیتی ہے۔ چائے پینے کے بعد ہم گھریلو مسائل پر بات چیت کرتے ہیں، پھر بچے ٹیوشن سے آ جاتے ہیں۔ رات کا کھانا ہم خبر نامے کے بعد کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اپنے معمول کے مطابق سو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ڈیوٹی سے آنے کے بعد آپ گھر سے نہیں نکلتے؟ وکیل استغاثہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جی ہاں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، گواہ نے تائید کی۔ کبھی کبھی ایمرجنسی آن پڑے تو دوسری بات ہے۔ وکیل استغاثہ نے پنتیرا بدلا اور کرارے لہجے میں بولا، ذرا سوچ کر بتائیں، 8 فروری کی رات کو بھی آپ حسب معمول گھر آئے تھے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر باہر نہیں نکلے تھے؟ گواہ متذبذب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں وقوع کی رات کا ذکر کر رہا ہوں۔ گواہ نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس روز میں لگ بھگ 7 بجے گھر پہنچ گیا تھا، پھر دوسری صبح ہی گھر سے نکلا تھا۔ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول مظفر کی موت وقوع کی رات یعنی 8 فروری کو رات 9 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران میں آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے؟ ذرا ذہن پر زور دیں اور معزز عدالت کو بتائیں، ان 2 گھنٹوں کے وقفے میں آپ نے گندی گلی میں کسی قسم کی کوئی غیر معمولی حرکت محسوس کی یا دیکھی؟ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے جھوٹ نہیں بولوں گا، گواہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اس رات گندی گلی میں اٹھا پٹک کی آواز سنی تھی، صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن وہ 9 اور 11 بجے کے درمیان ہی کوئی لمحہ تھا۔ ملزم کے الزام نما دعوے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
गवाह उलझन ज़दा नज़र से वकील इस्तग़ासा को तकने लगा। शायद ये सवाल इसकी समझ में नहीं बैठ सका था। इसकी मुश्किल आसान करते हुए वकील मौसूफ ने खुद ही वजाहत कर दी। मेरा मतलब है, मुलजिम लियाकत ने दावा किया है कि मुजफ्फर गंदी गली में आकर इसकी बीवी से छेड़छाड़ करता रहा था। यह बात आपसे भी ढकी छुपी नहीं। इसी बिना पर 2 फरवरी को मुलजिम की दुकान पर मकतूल और मुलजिम के बीच ठीक ठाक हाथापाई हुई थी। वकील इस्तग़ासा सांस लेने के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, आप अमूमन रात 7 साढ़े 7 बजे तक घर आ जाते हैं और इसके बाद बाहर नहीं निकलते। मुलजिम के मुताबिक मकतूल की छेड़खानी रात 8 और 9 बजे के दरमियान अमल में आती थी। वह बड़े बेहुदा अंदाज में सीटी बजाता और बबली को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मुख्तलिफ आवाज़ें कसता। इस दौरान में आप अपने घर के अंदर मौजूद होते थे। ये मुमकिन नहीं कि गंदी गली में जारी यह कार्रवाई आपके इल्म में ना आती। ये कोई 1-2 रोज़ का मामला नहीं था कि आप बेख्याली में उसे नज़रअंदाज कर बैठते। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ़ होने के बाद दोबारा गोया हुआ, आप मेरे मकसद तक पहुँच गए होंगे। आप मुलजिम के इल्ज़ामी दावे की तस्दीक करेंगे या तरदीद? गवाह नवीदुल हसन ने हतमी लहजे में कहा, मैंने इस दौरान में एक मरतबा भी गंदी गली में किसी सीढ़ी की आवाज़ सुनी और ना ही बेहुदा जुमले मेरी समात तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। इसका मतलब है बबली के हवाले से मुलजिम ने मकतूल पर जो भी इल्ज़ामात लगाए वो सरासर गलत थे। जी हाँ, हालात व वाक़यात से तो यही साबित हो रहा है, गवाह ने जवाब दिया। मुलजिम ने 2 फरवरी को मकतूल के साथ जो झगड़ा किया वो बेबुनियाद है। हाँ, ऐसा ही नजर आ रहा है, वकील इस्तग़ासा ने कहा। इससे ज़ाहिर होता है मुलजिम ने एक गलत फहमी में नहीं बल्कि किसी सोची समझी साजिश के तहत मुजफ्फर को मौत के घाट उतारा है। गवाह ने वकील इस्तग़ासा के सवाल के जवाब में हाँ कहा और ना ही ना, बस इतना कह कर है क्या जनाब, मैं सिलसिले में क्या कह सकता हूँ। वकील इस्तग़ासा ने मज़ीद 2-3 सवालात के बाद गवाह को फारिग कर दिया। मैं इस दौरान में खामोश खड़ा वकील इस्तग़ासा के अंदाज को मुलाहिज़ा करता रहा था। गवाह पर जिरा के दौरान में इसने कम अज़ कम 80% फिजूल गोई और गैर मुतल्लका बातें की थी। वो मुजफ्फर नामी मकतूल गुंडे को निहायत ही पारसा, एक शरीफ शहरी साबित करने और मुलजिम को शकी, झगड़ालू और नामकूल शख्स बावर कराने की कोशिश में मसरूफ़ रहा था। मैं चाहता तो कहीं एक जगह पर ऑब्जेक्शन कर सकता था, लेकिन मैंने मुदाखलत नहीं की और वकील इस्तग़ासा की तवानाइयों को बेसिमत ज़ाया होते देखता रहा। अपनी बारी पर मैं जज से इजाज़त हासिल करने के बाद गवाह वाले कटारे के नज़दीक आ गया और चंद मिनट में इसे निपटाकर चलता कर दिया। नवीदुल हसन साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए शाइस्तगी से कहा, अगर मैं आपको महज नवीद कहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? हरगिज़ नहीं, वो कतईयत से बोला। मैंने कहा, नवीद साहब, वकील इस्तग़ासा ने उल्टे सीधे सवाल करके आपको बहुत परेशान किया है, मगर फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगा। बस 2-3 सवालात के बाद मैं आपकी जान छोड़ दूँगा ताकि आप अपने रिज़्क़ रोज़गार की तरफ जा सकें। उसने मुतशक्कर मगर उलझी हुई नज़र से मुझे देखा। मैंने उसे चक्कर देने के लिए एक चाल चली। दरअसल ये चाल गवाह के तवस्सुत से वकील इस्तग़ासा के लिए भी थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, नवीद साहब, कोई सवाल करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्तग़ासा के गवाह की हैसियत ही से सही लेकिन मेरे मौक़िफ़ की फ़ेवर में बहुत कुछ कहा है। आपकी ये तस्दीक के मकतूल मुलजिम की बीवी बबली को तंग करने गंदी गली में नहीं आता रहा, आगे चलकर मेरे मौक़िफ़ के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मैंने ऐसे ही ख्वामखा वकील इस्तग़ासा को तंग करने के लिए एक आतिशबाजी छोड़ी थी। मेरी ये शरारत कामयाब रही। बेसख्ता वकील इस्तग़ासा ने पूछ लिया, अजीब बात कर रहे हैं आप भी? इसका मुखातिब मैं था। मकतूल का गंदी गली में ना जाना और मुलजिम की बीवी से छेड़छाड़ न करना तो मुलजिम को झूठा साबित करता है। इससे मुलजिम को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? अब मैं क्या अर्ज़ करूँ मेरे फाजिल दोस्त, मैंने इस्तहज़ाई अंदाज में कहा। आपने खुद ही फरमा दिया कि मैंने अजीब बात कर दी है। मैं जानता हूँ आपका शुमार चोटी के वकला में होता है। ये अजीब और गरीब बातें आपकी समझ में क्यों कराएंगी? वो मुझे खा जाने वाली नज़र से घूर कर रह गया। मैं इस्तग़ासा के गवाह की जानब मतवज्जो हो गया। नवीद साहब, आपने थोड़ी देर पहले मौज़ज़ अदालत के रूबरू बताया है कि वक़ुआ की रात 7 बजे से लेकर अगली सुबह तक आप अपने घर के अंदर मौजूद थे। सही वक़्त का आपको अंदाज़ा नहीं, ताहम रात 9 और 11 बजे के दरमियान आपने अपने घर की अकबी गंदी गली में उठा पटक की आवाज़ें सुनी थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैंने रुक कर तस्दीकी नज़र से गवाह को देखा। नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो सर को इस बाती जुम्बश देते हुए बोला, मैंने अदालत के रूबरू यही बयान दिया है। मैंने पूछा, इस उठा पटक के अलावा भी आपने किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनी थी? मेरा मतलब है किसी मखसूस सीटी की आवाज़ या? मैंने दनिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और नवीदुल हसन के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। वो 2 टोक लहजे में बोला, नहीं वकील साहब, मैंने इस रात गंदी गली में किसी सीटी वगैरह की आवाज़ नहीं सुनी थी।
پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ بات میں بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے گندی گلی کی جانب سے کسی مخصوص سیٹی یا آوازیں کسنے کی صدا نہیں سنی تھی۔ میرے موکل کی بیوی ببلی نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کی رات کافی دن کے بعد اس نے گندی گلی میں مقتول کی مخصوص سیٹی سنی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں جھوٹے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ ببلی کے مطابق جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تو بھی دو تین مرتبہ اس نے سیڑھی کی آواز سنی تھی۔ اب یا تو ببلی جھوٹ بول رہی تھی یا پھر استغاثہ کا گواہ دروغ گوئی پر کمر بستہ تھا۔ ویسے ملزم کی بیوی ببلی کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اور نہ ہی ضرورت دکھائی دیتی تھی، تاہم نوید الحسن تو اس بات پر بھی ڈٹا ہوا تھا کہ اس نے وقوعہ کی رات سے پہلے بھی کبھی گندی گلی میں سیٹی کی آواز یا بیہودہ جملے نہیں سنے تھے۔ اگر نوید الحسن کی بات کو سچ مان لیا جاتا تو پھر ببلی جھوٹی ثابت ہوتی تھی، کیونکہ اس کی شکایت پر ہی تو لیاقت مظفر کے خلاف ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ ببلی نے لیاقت کو مظفر کی چھیڑ چھاڑ اور نازیبہ حرکات کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بعد ہی اسے کسی ایسے وکیل کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس کی مرضی کے مطابق مظفر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے مجھے ہی گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے گواہ کو گھسنے کا عمل جاری رکھا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے وقوعہ کی رات گندی گلی میں سیٹی کی آواز سنی اور نہ ہی کوئی بیہودہ جملہ آپ کی سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہاں، آپ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ رات 9 اور 11 بجے کے درمیان آپ نے گندی گلی کی جانب سے اٹھا پٹک کی آواز سنی تھی۔ ذرا سوچ سمجھ کر اور یاد کر کے بتائیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی مخصوص آواز سنی؟ میرا مطلب ہے اٹھا پٹک سے تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں کھویا ہوا، میرا خیال ہے میں نے کسی موٹر سائیکل کے گزرنے کی آواز سنی تھی۔ خیال ہے یا یقین؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یقین اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ممکن ہے وہ موٹر سائیکل گندی گلی کی بجائے برابر کی سڑک پر سے گزری ہو۔ ویسے بھی گندی گلی میں موٹر سائیکل کا کیا کام؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، زیر سماعت کیس کے مطابق اس گندی گلی میں جو کچھ پیش آ چکا ہے وہ سب غیر متعلق ہی ہے۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ وہ موٹر سائیکل کی آواز آپ نے اٹھا پٹک سے پہلے سنی تھی یا بعد میں؟ بعد میں، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے کہا، نوید صاحب، ہر انسان میں کم یا زیادہ تجسس کا مادہ ضرور پایا جاتا ہے بہرحال، اور آپ تو ماشاءاللہ خاصے ٹیکنیکل مائنڈڈ ہیں۔ مذکورہ مادہ آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے جرا کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، نوید صاحب، وقوعہ کی رات آپ نے گندی گلی میں اٹھا پٹک کی آواز سماعت کی، جس کے تھوڑی دیر بعد کسی موٹر سائیکل کے گزرنے کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی۔ یہ کوئی معمول کی کارروائی نہیں تھی۔ ممکن نہیں کہ آپ کے اندر تجسس نہ بھڑکا ہو۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بری طرح چونک اٹھا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ یہ چونکنا ہی در حقیقت تجسس ابھرنے کی نشانی ہے، میں نے کسی ماہر نفسیات کے انداز میں کہا، جو اس بات پر اکساتا ہے کہ ذرا دیکھا جائے یا صورتحال کیا ہے۔ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے، وہ تفہیمی انداز میں بولا۔ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں استفسار کیا، پھر آپ نے صورتحالات جاننے کی کوشش کی؟ میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ کیوں؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر میں اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گندی گلی میں جھانکتا تو وہاں مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا، اس لیے میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اور اپنے معمولات میں مصروف رہا، گواہ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے اس کے الفاظ پکڑ لیے۔ گندی گلی میں کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہاں اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے، نوید نے سادگی سے جواب دیا۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا تھا جناب علی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے ختمی لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے 2 ایسے گواہ پیش ہوئے جن کے بیان اور ان پر وکیل استغاثہ کی جرح کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے سوالات کے ذریعے ان گواہوں کی زبانی یہ باور کرانے کے لیے زور مارا کہ ملزم مقتول کے لیے اپنے دل میں بے پناہ عناد رکھتا تھا۔ وہ ان کے سامنے برملا کئی مرتبہ اس عزم کا اظہار کر چکا تھا کہ موقع ملنے پر وہ مقتول مظفر کو ایک یادگار سبق سکھائے گا۔ اس محنت سے وکیل استغاثہ عدالت کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ملزم کے ارادے پہلے سے بہت خطرناک تھے۔ وہ موقع کی طاق میں تھا۔ پھر وقوعہ کی رات اسے یہ موقع مل گیا اور اس نے ہتھوڑے کی ایک مہلک ضرب لگا کر مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے استغاثہ کے ان دونوں گواہوں پر رسمی سی جرح کی اور انہیں فارغ کر دیا۔ اگلی پیشی استغاثہ کے گواہ وقار بزمی کی تھی۔ اس شخص سے جرح کے دوران میں کام کی ایک بات پتہ چلی جو آگے چل کر بہت مفید ثابت ہوئی۔ وقار بزمی دبلا پتلا اور کمزور کاٹھی کا شخص تھا۔ وہ بزمی پان ہاؤس کے نام سے ایک دکان چلاتا تھا۔ اس کی مذکورہ دکان گندی گلی کے آخری کنارے پر روڈ کی دوسری جانب واقع تھی۔
उसने अपनी आंखों पर नज़र का चश्मा लगा रखा था। वकार बज़मी ने सच बोलने का हलफ उठाया, फिर अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसके बाद वकील इस्तगासा इसके कटहरे के नज़दीक पहुंच गया। उसने अपनी इजरा का आगाज़ करते हुए गवाह से पूछा, बज़मी साहब, आप इस शख्स को जानते हैं? बात खत्म करते ही उसने मुल्जिम यानी मोक्कल लियाकत की सिमत उंगली से इशारा भी कर दिया। गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सुनने में आया है मुल्जिम अक्सर और बेशतर आपकी दुकान पर खड़ा हो जाता था। वकील इस्तगासा ने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपसे इसकी अच्छी खासी गपशप हो जाती थी। गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, जनाब, किसी भी महल्ले या इलाके में हजाम और पान सिगरेट की दुकान तो ऐसे अड्डे या मुकाम होते हैं जहां लोगों को आपस में और दुकानदार से गपशप का अच्छा सा मौका मिल जाता है। मुल्जिम अक्सर और बेशतर अपने मसाइल पर मुझसे गुफ्तगू करता रहता था। इसके ताज़ा तरीन मसाइल क्या थे? वकील इस्तगासा ने कुरेदने वाला अंदाज इख्तियार किया। गवाह ने जवाब दिया, पिछले दिनों, मेरा मतलब है जब मुजफ्फर के कत्ल वाला वाक़या पेश नहीं आया था, मुल्जिम इसकी वजह से बहुत परेशान था। उसका ख्याल था मकतूल इसकी नौजवान और खूबसूरत बीवी पर बुरी नज़र रखता था और ये मकतूल को कोई नाकाबिल फरामोश सबक सिखाना चाहता था। ख़ास तौर पर गवाह अपनी सांस हवार करने के लिए मौतौक़फ़ हुआ, फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा, ख़ास तौर पर जब 2 फरवरी को इन दोनों के दरमियान शदीद नवैयत का फड्डा हुआ तो इसके बाद से मुल्जिम के अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हो गए थे। वो हर वक्त मकतूल से भयानक इंतकाम लेने की बातें करता रहता था। सियाने कहते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी ज़ुबान से पहुंचता है, इसलिए बोलने वाले इस इज़ा को बहुत सोच समझ और तोल कर इस्तेमाल करना चाहिए। सियानों ने जो कुछ भी फरमाया वो बरसों के तजुर्बात का निचोड़ है। मैं जानता हूँ लियाकत ने मुजफ्फर की खुली गुंडागर्दी और बबली से छेड़छाड़ के हवाले से इधर उधर बहुत सी बातें की थी, जिनसे मुजफ्फर के लिए इसकी बरहमी और शदीद गुस्से का इजहार होता था। यही बातें अब इसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी। ये ऐन मुमकिन था दूसरे लोगों की तरह उसने वकार बज़मी के सामने भी अपने गमो गुस्से का इजहार किया हो। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वकील इस्तगासा ने गवाह से सवाल किया, बज़मी साहब, आपने मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताया है 2 फरवरी वाले वाक़े के बाद से मुल्ज़िम मकतूल से इंतकाम लेने की ख़तरनाक बातें करने लगा था। क्या आपने इसकी बातों, इसके अज़ाइम से ये भांपा कि वो मकतूल की जान भी ले सकता है? हाँ, महसूस तो ऐसा ही होता था, गवाह ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। इसके साथ ही वकील इस्तगासा ने जरा मौकूफ़ कर दी। अपनी बारी पर मुल्ज़िम की तरफ एक उम्मीद अफजा नज़र डालते हुए वो गवाह वकार बज़मी वाले कटहरे के करीब पहुँच गया। मैं चंद लम्हात तक गहरी नज़र से उसका जायज़ा लेता रहा, फिर जरा का आगाज़ करते हुए कहा, बज़मी साहब, आप अपनी दुकान पर कौन कौन से आइटम्स फ़रोख्त करते हैं? बुनियादी तौर पर तो वो पान सिगरेट की दुकान है, गवाह ने मुतहम्मल लहजे में जवाब दिया। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की स्वीट्स भी रखी हुई हैं। बज़मी साहब, थोड़ी देर पहले आपने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में दावा किया है कि आप मुल्ज़िम को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने मुल्ज़िम को कैसा पाया? इंतहाई शकी, गुस्सावर और झगड़ालू, वो बेसख्ता बोला। मैंने उसे आड़े हाथों लिया। क्या मुल्ज़िम ने कभी किसी भी हवाले से आपकी ज़ात पर शक किया, किसी बात पर आपसे गुस्सा हुआ हो? एक मरतबा फिर उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने इस्तफ़सार किया, आप दोनों के दरमियान कभी हाथापाई या किसी नवैयत का झगड़ा हुआ हो? ऐसा कोई वाक़या तो मेरे इल्म में नहीं, वो जज्बज़ होते हुए बोला। फिर मैंने उसकी आंखों में झांका। थोड़ी देर पहले आपने मेरे एक सवाल के जवाब में मुल्ज़िम के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया है वो सरासर गलत बयानी के ज़ुमरे में शुमार होगा। आपका ज़ाती तजुर्बा तो ये साबित करता है कि मेरा मोक्कल झगड़ालू है, न ही शकी और न ही गुस्सावर। लगता है आप इस्तगासा के किसी खास दबाव के तहत मुल्ज़िम के बारे में इस किस्म के मनफी बयान दे रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ बज़मी साहब? वह सटपटा कर वकील इस्तगासा को देखने लगा। उसका ये देखना इस बात का सबूत था कि मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तगासा ने उसे खास किस्म की ब्रीफिंग दी थी। मैं जब बदस्तूर सवालिया नज़र से उसे घूरता रहा तो वो झुंझलाहट अमेज़ अंदाज में बोला, वकील साहब, जो हकीकत थी वो मैंने बता दी, अब आपकी जो मर्ज़ी आए उससे मतलब निकालें। इस इजाज़त का बहुत बहुत शुक्रिया बज़मी साहब, मैंने मानी खेज़ अंदाज में कहा। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अहज़ करने में मुझे बहुत आसानी रहेगी। वह हजल सा होकर मुझे देखने लगा। मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाया। बज़मी साहब, उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपका दावा है कि आप मुल्ज़िम को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा आपने इकरार किया है कि मुल्ज़िम अक्सर और बेशतर दुकान पर खड़े होकर आपसे गपशप करता रहता था। आपने ये भी महसूस कर लिया कि वो मकतूल से कोई भयानक इंतकाम लेने का इरादा भी रखता है, और अब आपका ख्याल है कि मुल्ज़िम ने मकतूल को मौत के घाट उतार दिया है। वह मफरूर अंदाज में जल्दी से बोला, ये मेरा नहीं, इस्तगासा का ख्याल है, और आप इस्तगासा के एक मुअज़्ज़ज़ गवाह हैं। वो मेरी इजरात से घबरा कर वकील इस्तगासा की तरफ देखने लगा। मैंने पुरमानी अंदाज में जज की जानिब देखा और जरा के सिलसिले को इख्तिताम की सिमत धकेलते हुए वकार बज़मी से इस्तफ़सार किया,
بزمی صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم اکثر و بیشتر آپ کی دکان پر کھڑے ہو کر اپنے حالات کے دکھڑے روتا رہتا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں، وہ کبھی آپ کی دکان سے کچھ خریدنے بھی آیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، میری معلومات کے مطابق ملزم پان کھاتا ہے اور نہ ہی تمباکو نوشی کا عادی ہے۔ پھر وہ کون سے آئٹم کی خریداری کے لیے آپ کی دکان پر آتا تھا، بلکہ گھنٹوں وہاں کھڑے ہو کر آپ سے گپ شپ بھی کرتا تھا؟ وہ گڑبڑا گیا۔ کبھی ماچس، کبھی ٹافی چاکلیٹ، کبھی سونف سپاری، کبھی چیونگم، کبھی چونا کتھا، میں نے اسی انداز میں کہا۔ وہ قدرے شرمندہ ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے یک دم زاویہ سوالات تبدیل کر دیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بزمی صاحب، آپ نے ملزم سے اچھی خاصی گپ شپ کر رکھی ہے اور جانتے ہیں ملزم کے دعوے کے مطابق مقتول ایک عرصے تک گندی گلی میں کھڑے ہو کر اس کی بیوی ببلی سے بےہودہ گوئی اور چھیڑ چھاڑ کرتا رہا تھا۔ استغاثہ مقتول کی اس جسارت سے انکاری ہے۔ آپ استغاثہ کے کام گواہ ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ مثلاً؟ وہ ہکلا کر بولا۔ میں نے کہا، میں یہ معلوم کر چکا ہوں کہ آپ کی پان سگریٹ کی دکان رات 12-1 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں پر موجود چشمے کی جانب اشارہ کر پوچھا، یہ دور کا چشمہ ہے یا نزدیک کا؟ دور کا، اس نے جواب دیا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ گواہ کا چشمہ دور کا ہوتا ہے یا نزدیک کا، سے کیا فرق پڑتا تھا؟ بہرحال میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، ملزم کا دعویٰ ہے مقتول رات 8 اور 9 بجے کے درمیان گندی گلی میں پہنچ کر اس کی بیوی سے چھیڑخانی کرتا تھا۔ میں نے جس گندی گلی کا ذکر کیا ہے وہ آپ کی دکان کے بالکل سامنے پڑتی ہے۔ آپ کی دکان پر تو اکثر و بیشتر لوگ کھڑے گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر آگے بڑھا۔ کیا آپ نے یا آپ کی دکان پر کھڑے کسی شخص نے مقتول کو ملزم کی بیوی سے نازیبا حرکات کرتے دیکھا تھا، یا آپ کے کانوں نے گندی گلی کے سمت سے ابھرنے والی کوئی ایسی آواز سنی ہو جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ کوئی لفنگا مرد کسی شریف عورت کے ساتھ چھیڑخانی کی کوشش میں مصروف ہے؟ اول تو ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ ملزم اپنی بیوی کے سلسلے میں بے حد شکی اور اس نے میرے موکل کے خلاف زبان کھولی ہی تھی کہ پہلے ہی قدم پر میں نے اسے روک دیا۔ آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے صرف اس کا جواب دیں بزمی صاحب، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ ملزم کے شک اور غصے کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ سٹ پٹا گیا اور تھوڑے تامل کے بعد اس نے کہا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے گندی گلی میں کبھی مظفر کو داخل ہوتے یا نکلتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس طرف سے ایسی ویسی کوئی آواز سنی جس کو بدتمیزی یا چھیڑخانی میں فٹ کیا جا سکے۔ دوسرے لوگوں نے کچھ دیکھا اور سنا کہ نہیں، یہ آپ انہی سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، ان سے بھی پوچھیں گے، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ پہلے آپ کو تو فارغ کر لیں۔ پھر میں نے اپنے لہجے میں قدرے سختی برتے ہوئے کہا، بزمی صاحب، آپ نے میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آپ کس قسم کی تشفی چاہتے ہیں؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بزمی صاحب، آپ نے فرمایا آپ نے کبھی مظفر کو گندی گلی میں داخل ہوتے یا وہاں سے نکلتے نہیں دیکھا، جبکہ میں نے پوچھا تھا، آیا آپ نے کبھی گندی گلی میں مقتول کو ملزم کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا تھا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں انجان بن گیا۔ کس کا سوال پیدا نہیں ہوتا بزمی صاحب؟ کسی چھیڑ چھاڑ کو دیکھنے کا؟ کیوں جناب، اس منظر کو ملاحظہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ملزم کا دعویٰ ہے مقتول رات کو 8 اور 9 بجے کے درمیان اس کی بیوی کو تنگ کرنے گندی گلی میں آیا کرتا تھا۔ گواہ وقار بزمی سمجھانے والے انداز میں بولا، مذکورہ گندی گلی خاصی طویل ہے اور ملزم کا گھر لگ بھگ گلی کے وسط میں واقع ہے۔ رات کی تاریکی میں اتنی دور کسی نوعیت کی نقل و حمل اور نازیبا حرکات کو نوٹس کرنا ممکن نہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا بھی ہوگا تو میں اس سے واقف نہیں۔ گویا مختصر اور سادہ الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گندی گلی کے نظارے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رات کی تاریکی تھی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ اوکے بزمی صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر معنی خیز نظر سے جج کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ گندی گلی کی تاریکی کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے۔ دی پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ۔ جج نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر چند الفاظ گھسیٹنے کے بعد بآواز بلند کہا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ وقار بزمی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بزمی صاحب، بس آپ سے ایک آخری سوال کرنا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، کیونکہ غلط جواب آپ کو کسی مصیبت میں بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے سے عدالت میں کچھ ثبوت موجود ہیں۔ وہ متذبذب نظر سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے مستحکم لہجے میں کہا، معزز عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات آ چکی ہے کہ وقوعہ کی رات کوئی موٹر سائیکل گندی گلی سے نکلتے ہوئے سنی گئی ہے۔ اغلب امکان اس بات کا ہے کہ مذکورہ موٹر سائیکل گندی گلی سے نکل کر آپ کی دکان کی طرف سے مین روڈ پر پہنچی تھی۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ موٹر سائیکل آپ کی نگاہ میں نہ آئی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا،
آپ کی دکان کم از کم رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہے، جبکہ میں نے جس موٹر سائیکل سوار کا ذکر کیا ہے وہ رات 9 اور 11 کے درمیان کسی وقت گندی گلی سے نکلی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے بزمی صاحب؟ استغاثہ کے گواہ نوید الحسن نے معزز عدالت کے روبرو اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بقوہ کی رات گندی گلی میں اٹھا پٹک کی آواز کے بعد ایک موٹر سائیکل کے روانہ ہونے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ وہ اس بات کے لیے پر یقین نہیں تھا کہ موٹر سائیکل گندی گلی سے نکلی تھی یا برابر والی سڑک پر سے گزری تھی۔ بہرحال میں نے اس اشارے کو استعمال کیا اور بہت سے حوصلہ بخش اور مفید نتائج برآمد ہوئے۔ عدالت کے اصول کے مطابق ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو ہی شہادت کے لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ کیس کسی بھی طور متاثر نہ ہو۔ نوید الحسن نے مذکورہ موٹر سائیکل کے بارے میں جو بھی بیان دیا وقار بزمی سے واقف نہیں تھا، لہٰذا مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ میں سوال پوچھ کر خاموش ہوا تو بزمی کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ وہ تھرتھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے اس رات ایک موٹر سائیکل کو گندی گلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ بات اس لیے بھی میرے حافظے سے چپکی رہ گئی کہ گلی سے نکلتے ہی جب وہ موٹر سائیکل مین روڈ پر چڑھی تو بری طرح لہرا گئی تھی۔ ایک ٹھیلے والا اس کا نشانہ بننے سے بال بال بچا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے موٹر سائیکل سوار کو کہیں جانے کی جلدی ہو۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے ابھی جس موٹر سائیکل کا ذکر کیا ہے اس پر سوار شخص نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ وہ مکمل ہڈ والا ایک نیلے رنگ کا ہیلمٹ تھا۔ تھینک یو مائی ڈیئر وٹنس، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر وہ سوہن جج کی جانب موڑ لیا۔ یور آنر، استغاثہ کے گواہان نوید الحسن اور وقار بزمی کے مطابق وقوع کی رات مقتول کی موت کے متوقع اوقات کے دوران میں کوئی موٹر سائیکل سوار جائے وقوع سے روانہ ہوتے ہوئے پایا گیا ہے۔ حالات و واقعات کی روشنی میں مذکورہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ مدعا جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر مذکورہ پراسرار شخص کا سراغ مل جائے تو اسے عدالت میں حاضر کر کے اس کی زبان سے بہت سی اہم باتیں اگلوائی جا سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ شخص مظفر مرڈر کیس میں ہمارے لیے نہایت معاون ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے بات ادھوری چھوڑی اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا، میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ استغاثہ کو حکم دیا جائے کہ وہ مذکورہ شخص کو تلاش کر کے عدالت میں حاضر کرنے کا بندوبست کرے، تاکہ اس بندوبست اور تلاش کی ضرورت نہیں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ بول اٹھا، جس موٹر سائیکل سوار کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے میرے فاضل دوست نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست کو غور سے دیکھا نہیں۔ میں نے بے ساختہ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی۔ اس فہرست کے مطابق صرف ایک گواہ باقی بچا تھا اور اس کا نام تھا ایوب درانی۔ وکیل استغاثہ کے انداز سے واضح تھا موٹر سائیکل سوار سے اس کی مراد ایوب درانی ہی تھا، تاہم پھر بھی میں نے تصدیق ضروری سمجھی اور براہ راست وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، آپ کا اشارہ ایوب درانی کی طرف ہے میرے فاضل دوست؟ اس نے بڑے فخری انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو لیاقت کی بیوی ببلی میرے ہمراہ تھی۔ ہم طویل برآمدے میں باتیں کرتے ہوئے ایک ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ ہنسی متفکر نظر آتی تھی۔ پوچھنے لگی، اور وکیل صاحب لیاقت سزا سے بچ جائے گا نا؟ بے شک، وہ باعزت بری ہوگا، میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ میں غیر محسوس طریقے سے کامیابی کے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہوں، انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ اب تو اس کیس کو عدالت میں لگے کافی عرصہ ہو گیا، میں لیاقت کی وجہ سے دن رات بہت پریشان رہتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی پریشانی بہت جلد دور ہونے والی ہے، اور جہاں تک کیس کے عدالت میں لگنے کی بات ہے تو ابھی اس کو چند ماہ گزرے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، فوجداری کے مقدمات 2-3 سال تو آسانی سے کھینچ جاتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں اس سے پہلے کبھی عدالت سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا۔ یہ پہلا واسطہ ہے اور اللہ کرے آخری بھی ہو، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں ویسے تو پوری توجہ کے ساتھ ببلی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، تاہم غیر محسوس انداز میں میرا دھیان اپنے عقب میں بھی تھا۔ میں واضح طور پر بھانپ چکا تھا کہ چند قدم کا فاصلہ رکھ کر کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا تھا۔ ویسے تو عدالت کے برآمدے میں آنے جانے والوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میں نے جس اندیکھے شخص کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً میرے کھوج میں تھا۔ میں نے اسے نبٹنے کا فیصلہ کیا اور یکلخت قدم روک کر پیچھے گھوم گیا۔ مذکورہ شخص ٹھٹک کر رکنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ امان اللہ تھا۔ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا تھا امان اللہ در پردہ رہ کر اس کیس کی پست پناہی کر رہا تھا۔ وہ اس کیس کے ملزم یعنی میرے موکل لیاقت کو مظفر کے قتل کے الزام میں سزا دلوانے کا خواہاں تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے پولیس کی مٹھی بھی گرم کی تھی۔ ہماری نظریں ملیں اور آنکھیں چار ہوئیں تو مجھے اس کے چہرے پر حجالت کے آثار نظر آئے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، جی امان اللہ صاحب، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ آپ تو میرے نام سے واقف ہیں، وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔
میں نے اخلاق کے تقاضے نبھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا جناب آپ تو اپنے علاقے کی بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ پھر میں نے بڑے معنی خیز انداز میں اضافہ کیا نام کیا، میں تو آپ کی ایکٹیویٹی وغیرہ سے بھی آگاہ ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا، تاہم سنبھلتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا بیگ صاحب آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ بڑے اچھے انداز میں جرا کرتے ہیں۔ اگر مجھے کبھی کسی قابل وکیل کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ سے ہی رابطہ کروں گا۔ وتھ پلیئر، میں نے سر کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے کہا، پھر جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا یہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے واقعی آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ میرے آخری جملے میں طنز کی بھرمار تھی۔ وہ برداشت کرتے ہوئے بولا تھینک یو امان اللہ صاحب۔ میں نے ایک اور وار کیا، کیا واقعی آپ کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی ہے؟ ہاں۔ وہ گڑبڑا گیا، کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ مجھے واقعی یقین نہیں آیا۔ میں نے کوئی کسر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں پوچھ بیٹھا، اس بے یقینی کا سبب؟ دراصل آپ کا چہرہ زبان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ چہرے بعض اوقات جھوٹ بھی بول جاتے ہیں۔ ہم بھی کس بحث میں الجھ گئے۔ وہ جلدی سے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ وہ خود کو بے انتہا مصروف شخص ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولا اچھا بیگ صاحب پھر ملیں گے۔ پھر اس نے بڑی عجلت میں مضافہ کیا، اور یہ چا وہ چا۔ میں نے پہلے بھی عدالت کے کمرے میں امان اللہ کو 2-3 مرتبہ دیکھا تھا، لیکن ہمارے درمیان یہ پہلی گفتگو ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس مقصد سے میرے تعاقب میں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے بڑے شریفانہ طریقے سے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ببلی نے مجھ سے پوچھا وکیل صاحب یہ شخص کون تھا؟ یہ آپ کے علاقے کی ایک معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ مجھے تو یہ اول و آخر آپ کا مداح نظر آیا ہے۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ بھی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ببلی کو رخصت کرنے کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور عدالت کے احاطے سے نکل گیا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے نہایت احتیاط اور رازداری کے ساتھ ایوب درانی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اور یہ جان کر میں چونک اٹھا کہ ایوب درانی مقتول مظفر کا ایک قریبی ساتھی تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ دونوں امان اللہ کے آدمیوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو کیس کا پاسا پلٹ سکتا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ ملزم اکیوزڈ باکس میں سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ کسی بھی کیس، خصوصاً قتل کے کیس میں سب سے زیادہ مظلوم، بے کس اور لاچار کردار ملزم کا ہوتا ہے۔ اسے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ سب کی ترش اور تلخ کھری کھوٹی اور ناگوار سننا پڑتی ہیں۔ میرا موکل لیاقت بھی گزشتہ چند ماہ سے اس یادگار تجربے سے گزر رہا تھا۔ دوسرے باکس میں استغاثہ کا آخری گواہ ایوب درانی موجود تھا۔ ایوب درانی گھٹے ہوئے بدن کا مالک ایک سانڈ نما انسان تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں بڑی سنگینی اور صفاقی جھلکتی تھی۔ وہ ونڈس باکس کی چوبی ریلنگ کو تھامے بڑے اعتماد سے کھڑا تھا۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تھا۔ جج کرسی عدالت پر براجمان ہو چکا تو ایوب درانی کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایوب درانی نے معزز عدالت کے روبرو بتایا کہ مقتول ملزم پر بہت غصہ تھا۔ ملزم اپنی بیوی کے حوالے سے اس پر بے جا شک میں مبتلا ہو گیا تھا، حالانکہ اس الزام میں ذرا بھر حقیقت بھی نہیں تھی۔ مقتول کبھی اس گندی گلی میں گیا اور نہ ہی اس نے ملزم کی بیوی ببلی سے چھیڑ چھاڑ کی۔ ہاتھا پائی والے واقعے کے بعد تو مقتول کو اپنی بے عزتی کا شدت سے احساس ہوا۔ شاید اس واقعے کو بھی وہ برداشت کر جاتا، لیکن ملزم نے اب یہاں وہاں اس بات کا چرچا شروع کر دیا تھا۔ مقتول ایک بدکردار لفنگا شخص ہے جو اس کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب ملزم کی زبان درازی مسلسل جاری رہی تو ایک دن مقتول نے اس سے کہا آؤ یار ذرا اس عورت سے تو پوچھیں، وہ خواہ مجھ پر اس قسم کی الزام تراشی کیوں کر رہی ہے؟ آخر اس کو مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ گواہ کو اس روز ضروری کام سے کہیں اور جانا تھا۔ اس نے معذوری ظاہر کی تو مقتول نے کہا ٹھیک ہے، وہ اسے گندی گلی تک چھوڑتا ہوا نکل جائے۔ چنانچہ گواہ ایوب درانی نے اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد گندی گلی میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں گواہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور اس سانحے کے بارے میں بعد میں پتہ چلا تھا۔ گواہ ایوب درانی کے بیان سے موٹر سائیکل سوار کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ بقوہ قرت مقتول مذکورہ گندی گلی میں پہنچا تھا، اور اس سے مجھے تھوڑا سا نقصان پہنچا۔ وہ ان معنوں میں کہ اول سے آخر تک استغاثہ کا زور اس بات پر تھا کہ مقتول نے کبھی اس گندی گلی میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ میں استغاثہ کی دیوار میں اس سوال سے دراڑ ڈال سکتا تھا کہ اگر مقتول کبھی اس گلی میں نہیں گیا تو پھر کیا اس کی لاش کہیں سے چل کر وہاں پہنچی تھی؟ بہرحال عدالت کا کمرہ کسی ڈرامے کے سٹیج کے مانند ہوتا ہے۔ یہاں کسی وقت کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے کسی بھی غیر متوقع سچویشن کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور میں پوری طرح تیار تھا۔ گواہ کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چند رسمی سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اپنی باری پر میں جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر سوال کیا کیا یہ سچ ہے کہ مقتول کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا یارانہ تھا؟ ہم اچھے دوست تھے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ اس دوستی میں قدر مشترک بھی تھی۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا۔
میں نے پچھلے ہفتے بھر میں گواہ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات جمع کر لی تھی۔ اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے میں نے کہا، آپ دونوں کسی طاقتور شخص کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ میرا اشارہ واضح طور پر امان اللہ کی طرف تھا۔ مجھے پتا چلا تھا مقتول اور گواہ اس کے خاص بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ میرے سوال پر وہ بھڑک اٹھا، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تاہم اس کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ کس شخص کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، میرے فاضل دوست اپنے لعینی سوال سے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اشاروں پر ناچنے والی بات تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے یہ دونوں کٹ پتلیاں ہوں۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ کس طاقتور شخص کا ذکر کر رہے ہیں؟ جناب عالی، بوجہ میں اس شخص کو سرِ دست ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں نے نہایت ہی احترام بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے آگے چل کر خود ہی اس شخصیت سے پردہ اٹھ جائے گا۔ جج میری مصلحت کو سمجھتے ہوئے بولا، پلیز پروسیڈ۔ میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایوب درانی صاحب، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ کسی کے اشاروں پر نہیں بلکہ اپنے منشا سے حرکت کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں ذاتی کاروبار کرتا ہوں، وہ مبہم انداز میں بولا۔ کاروبار کی نوعیت کیا ہے؟ میں موٹر سائیکل کے خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں۔ اور آپ کا مقتول دوست کیا کرتا تھا؟ وہ ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر زاویہ سوالات تبدیل کرتے ہوئے سے پوچھا، درانی صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات آپ مقتول کو گندی گلی میں ڈراپ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے؟ ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جب آپ نے مقتول کو جائے وقوع پر ڈراپ کیا تو اس وقت گندی گلی میں تاریکی تھی یا اجالا؟ ظاہر ہے وہاں تاریکی ہی تھی، گندی گلی میں اجالا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، آپ حتمی بات کریں، میں نے اپنے لہجے میں سختی بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ آپ بنفس نفیس وہاں گئے تھے، اس لیے یقینی طور پر بتا سکتے ہیں کہ گندی گلی میں تاریکی تھی یا اجالا؟ وہاں تاریکی تھی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ کتنے بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت ٹھیک 10 یا 10:15 بجے ہوں گے۔ ملزم کی بیوی ببلی نے مجھے وقوع کی رات والی جو کہانی سنائی تھی اس کے مطابق مقتول مظفر 10:30 بجے تک تو زندہ تھا۔ ببلی نے پہلے کچن میں کام کرنے کے دوران میں اور عظیم بات بیڈ پر لیٹنے کے بعد مقتول کی مخصوص سیٹی کی آواز سنی تھی۔ مظفر کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا وہ 10:30 بجے یا چند منٹ بعد کا تھا۔ گواہ نے میرے سوال کا جو جواب دیا وہ بھی اس عمل کی تصدیق کرتا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا، ایوب درانی صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا کہ مقتول وقوع کی رات سے پہلے کبھی اس گندی گلی کی طرف گیا تھا اور نہ ہی کسی موقع پر اس نے ببلی سے کوئی بدتمیزی کی تھی۔ وقوع کی رات بھی وہ آپ کے ساتھ ببلی سے محض یہ استفسار کرنے گیا تھا کہ وہ اس پر خواہ مخواہ کی الزام تراشی کیوں کر رہی ہے؟ آخر اسے مقتول سے کیا دشمنی ہے؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر درانی، ان دنوں ملزم رات 10 بجے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اگر مقتول نے ببلی سے کچھ پوچھ گچھ کرنا ہی تھی تو وہ اچھی گلی میں جا کر ان سے دروازہ کھٹکھٹا کر سکتا تھا۔ شوہر کی موجودگی میں زیادہ سہولت اور آسانی سے بات ہو جاتی۔ اس طرح اگر بالفرض کوئی غلط فہمی موجود تھی تو وہ بھی نکل جاتی۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ استفسارات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، بجائے اچھی گلی کے آپ لوگوں نے گندی گلی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ تو چوروں والی بات ہو گئی۔ بیک ورڈ کا استعمال عموماً مجرمانہ ذہن رکھنے والے افراد کرتے ہیں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ یہ تو آپ مقتول سے پوچھیں کہ وہ گندی گلی میں کیوں گیا تھا، میں تو اسے وہاں پہنچانے کے بعد سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا تھا۔ میں نے درشتی سے کہا، مقتول مظفر اگر میرے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل ہوتا تو میں آپ کو ذرا سی زحمت بھی نہ دیتا۔ بہرحال میں نے ضمنی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا، ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا کہ مقتول اس رات آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کسی ضروری کام کے سبب وہاں نہیں رکے اور مقتول کو گندی گلی میں ڈراپ کر کے بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اس رات آپ کو گھر پر کون سا ضروری کام تھا؟ میرے اس چپتے ہوئے سوال نے گواہ کو بوکھلا دیا۔ وہ گڑبڑا کر بولا، دراصل اس رات مجھے ایک شادی میں جانا تھا، وقت کافی ہو گیا تھا، مجھے نہا دھو کر تیاری کرنی تھی، اس لیے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، آپ کو گھر جانے کی جلدی ضرور تھی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک PCO سے پولیس کو فون کرنے کے لیے وقت نکال لیا۔ شیخ احمد صاحب، شیخ احمد، وہ سٹپٹا گیا، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں تو ایوب درانی ہوں، یہ شیخ احمد کون ہے؟ وہ اس وقت بہت گھبرایا ہوا تھا، اس کی گھبراہٹ ثابت کرتی تھی کہ وہ اس کیس میں بری طرح ملوث ہے۔ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے اپنی جرا کو خاصا تیز کر دیا۔ شیخ احمد تمہارا عارضی فرضی نام ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، لیکن جس طرح جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے بالکل اسی طرح جھوٹے کی یادداشت بھی نہیں ہوتی۔
ایک لمحے کے لیے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے جرا کے سلسلے کو جاری رکھا۔ تم نے فرضی نام سے PCO سے پولیس کو مظفر کے قتل کے بارے میں اطلاع دی تھی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اب تم اس نام کو فراموش کر بیٹھے ہو، لیکن پولیس کے ریکارڈ میں اطلاع کنندہ کا نام محفوظ ہے۔ کیا واقعی تمہاری یادداشت گئی گزری ہے یا میری جرا نے تمہیں بکھلا کر رکھ دیا ہے؟ جرا سے بکھلاتا ہے میرا جوتا، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے جرحانہ انداز میں بولا۔ آپ کو پتہ نہیں میں کتنا مضبوط ہوں۔ میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ اس کی برہمی بتاتی تھی پولیس کو اس وقوع کی اطلاع دینے والا اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور سخت لہجے میں کہا، میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم کتنے مضبوط اور پست والے ہو۔ تمہارا پست پناہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، لیکن میں معزز عدالت میں تمہاری مضبوطی کا پول کھول کر رکھ دوں گا۔ اب پتہ نہیں آپ کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ ضبط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ مجھ پر ایک بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں، میں نے ترکی بہ ترکی کہا، اور اس الزام کی بنیاد بھی میں کھود کر معزز عدالت کی نظر میں لے آؤں گا۔ فی الحال تم اتنا بتاؤ۔ میں نے سانس لینے کے لیے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، وقوع کی رات جب مقتول نے تمہیں اپنے ساتھ اس گندی گلی کی طرف چلنے کو کہا تو تم کہاں سے آ رہے تھے؟ اگر کہیں سے آ نہیں رہے تھے تو کیا کافی دیر سے مقتول کے پاس موجود تھے؟ اگر اس کے پاس موجود تھے تو کب سے، اور اس دوران میں تم دونوں کیا کر رہے تھے؟ میرے متعدد سوالات نے اسے بری طرح نروس کر دیا۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنی پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کو پونچھا اور منتشر لہجے میں بولا، میں پہلے سے مظفر کے پاس موجود نہیں تھا اور اس وقت میں لانڈری سے آ رہا تھا۔ آپ؟ میں سمجھ گیا۔ شدید ترین بوکھلاہٹ میں وہ سچ جھوٹ کی آمیزش سے کوئی معقول نامعقول جواب گھڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں دریافت، تم لانڈری کیا لینے گئے تھے؟ میں نے دھلائی کے لیے وہاں اپنا سوٹ دے رکھا تھا، وہ جذبس ہوتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا۔ میں وہاں سے وہ سوٹ اٹھانے گیا تھا، رات شادی میں مجھے وہی سوٹ پہننا تھا۔ اس کا مطلب ہے جب تم مقتول کے پاس پہنچے وہ دھلا ہوا سوٹ بھی تمہارے ساتھ ہی تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے موٹر سائیکل کے کیریئر میں لگا رکھا تھا۔ اور چھینی ہتھوڑے کو کہاں چھپا رکھا تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میرے پاس چھینی بھی تھی؟ وہ بری طرح چونک اٹھا۔ کیا نہیں تھی؟ میں نے سنگین نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ تمہیں پتہ ہو نہ ہو مگر معزز عدالت جان گئی ہے کہ تم چھینی کے وجود سے انکاری ہو، اور ہتھوڑے کے سلسلے میں تم نے کسی قسم کی تردید ضروری نہیں سمجھی، جس کا مطلب ہے اس رات تمہارے پاس ایک ہتھوڑا بھی تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ کا وقفہ دیا، پھر جرحانہ لہجے میں دریافت کیا، بتاؤ وقوع کی رات ایک وزنی ہتھوڑا تمہارے پاس کیا کر رہا تھا؟ تم لوگ ملزم کی بیوی سے باز پرست کرنے گئے تھے یا اس کا گھر گرانے؟ اس قسم کے ہتھوڑے تو مزدور لوگ عمارت کو منہدم کرنے کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ تم وہ خطرناک ہتھوڑا شادی میں کسی کو گفٹ کرنے کے لیے ساتھ لیے گھوم رہے تھے۔ میں نے اس کے کمزور پہلو پر لگاتار کئی وار کیے تو اس کی مضبوطی ڈھیر ہو گئی۔ اس جرح میں میری معلومات اور انسانی نفسیات دونوں کا دخل تھا، لہٰذا اس کی ہمت زیادہ دیر تک میرے مد مقابل نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا، آپ بار کس ہتھوڑے کو پوچھ رہے ہیں؟ اس ہتھوڑے کو، میں نے سلوفن بیگ میں محفوظ آلہ قتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر میز پر سے وہ بیگ اٹھا کر دوبارہ گواہ ایوب درانی کے پاس آ گیا اور کھا جانوری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ یاد آیا؟ یہ ہتھوڑا تمہاری یادداشت میں محفوظ ہوگا کہ اپنے ہتھیار کو بھی نہیں پہچانو گے؟ وہ پھٹ پڑا، میں نے مظفر کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ اس قاتل ہتھوڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں اور مجھے گواہی دینے کا بھی شوق نہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور پورے جسم پہ ایک ارتعاش سا چھایا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نہ روکے، کوئی مجھے جانے سے نہیں روک سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے کٹہرے سے باہر نکلا۔ میں نے اپنا کام بڑے تشفی امیز انداز میں مکمل کرایا تھا، اس لیے مطمئن طور سے ایک طرف ہٹ گیا۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے خوشی خوشی اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ گواہ کے رویے نے عدالت میں موجود ہر شخص کو چونکا دیا۔ اس نے میرے اجرا کے جواب میں جو لوز شاٹس کھیلے وہ اسے واپس پویلین میں پہنچانے کے لیے کافی تھی، لہٰذا میں خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا، مگر منصف ہرگز خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسے استغاثہ کے گواہ ایوب درانی نے کٹہرا چھوڑا، جج کی تہمکانہ آواز عدالت کے کمرے میں گونجی، پکڑو اسے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جج نے یہ احکام متعلقہ عدالتی عملے کے لیے صادر کیے تھے۔ اگلے ہی لمحے دو افراد آگے بڑھے اور انہوں نے ایوب درانی کو بازوؤں سے تھام لیا۔ اس دوران میں اس کیس کا تفتیشی آفیسر توفیق احمد بھی ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایوب درانی اپنے فرار کی راہ میں حائل ایک مضبوط رکاوٹ کو دیکھ کر بچھڑ گیا۔ وہ ہمت تو پہلے ہی چھوڑ بیٹھا تھا، اب ہوش و حواس بھی کھو بیٹھا۔ ہاتھ پاؤں پھینکنے کے ساتھ وہ متعلقہ عدالتی عملے کو بھی بے نقد سنا رہا تھا۔ اس کی بدگوئی نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ جج کی موجودگی میں ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ سراسر توہین عدالت کے زمرے میں آتا تھا۔ جج ناگوار انداز میں اسے گھورنے لگا۔ میں نے معنی خیز نظر سے جج کو دیکھا اور کہا، جناب عالی، استغاثہ کے گواہ کا طرز عمل اس کے مجرم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ پولیس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے جرم کو عدالت کے سامنے لائے۔
میں معزز عدالت سے پرزور استدعا کرتا ہوں کہ گواہ ایوب درانی کو شامل تفتیش کر کے پولیس کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اپنے موکل کی بے گناہی کے سلسلے میں دلائل دینے لگا۔ جناب عالی، میرے موکل کی گرفتاری سراسر کسی سازش اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ استغاثہ کے گواہان نوید الحسن، وقار بزمی اور ایوب درانی نے تصدیق کی ہے کہ گندی گلی میں رات کے وقت اچھی خاصی تاریکی ہوتی ہے، جبکہ انکوائری آفیسر کا دعویٰ ہے کہ اس نے محض 10 فٹ گندی گلی میں گزارے تھے۔ معزز عدالت کے سامنے اس نے اقرار کیا ہے کہ وہ جائے وقوع پر پہنچا، اس نے لاش کا جائزہ لیا اور چہرے پر نگاہ جاتے ہی اس نے پہچان لیا کہ قتل ہونے والا شخص مظفر ہے۔ مانا کہ وہ مقتول کا صورت آشنا ہے، لیکن تاریک گندی گلی میں تفتیشی آفیسر نے پہچان کا جو اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہضم ہونے والی بات نہیں۔ میں سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، جناب عالی، اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پولیس وقوع کی رات 11:15 بجے جائے واردات پر پہنچتی ہے اور ٹھیک 11:30 بجے ملزم لیاقت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان درمیانی 15 منٹ میں آئیو صاحب 10 منٹ گندی گلی میں گزارتے ہیں، جہاں وہ تاریکی کے باوجود بھی نہ صرف مقتول کی صورت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں بلکہ اعلیٰ قتل کو بھی تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور باقی کے 5 منٹ میں وہ 15 منٹ وقفے کے کارنامے انجام دے ڈالتے ہیں۔ پولیس نے استغاثہ کی صورت اور ازاں بعد میں رجرا کے جواب میں حقائق کی جو شکل معزز عدالت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ منطقی، عقلی اور عملی معیار پر پوری نہیں اترتی اور عدالت میں مفروضی کارکردگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے ذرا دیر رک کر حاضرین عدالت کو دیکھا اور وہ سخن جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، حالات و واقعات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے پولیس کی تمام تر کارروائی کسی ندیدہ ہدایات کے زیر اثر عمل میں آئی ہے، اور سب سے بڑھ کر استغاثہ کے گواہ ایوب درانی کا حالیہ رویہ بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اگر پولیس تھوڑی سی محنت اس پر کر لے تو مجھے یقین ہے میرے موکل کی بے گناہی کا ثبوت مل جائے گا۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا جناب عالی۔ جج ابتدا سے اب تک عدالتی کارروائی کو بڑی توجہ سے دیکھتا اور سنتا آیا تھا۔ میں نے جو نکات اٹھائے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا میرے حسب منشا عدالت نے پولیس کو احکام صادر کر دیے۔ ایوب درانی کے ناشائستہ رویے نے اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیز چادر کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر اس کیس کو جیت لیا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ اس بریت کا سبب ایوب درانی کا اقبال جرم تھا۔ گزشتہ پیشی پر اس نے بھری عدالت میں جو رویہ اپنایا، اس سے وہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر ابھرا تھا۔ اگر اب بھی پولیس اس پر تسلی بخش کام نہ کرتی تو اسے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ایوب درانی نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ حرکت امان اللہ کے کہنے بلکہ حکم پر کی تھی۔ مظفر کچھ عرصے سے اس کی نظر میں معطوب ہو چکا تھا۔ وہ اسے جان چھڑانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیچ میں ببلی مظفر والا معاملہ نمودار ہوا۔ لیاقت کی دھمکی آمیز گفتگو بھی امان اللہ کے علم میں آ گئی تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی۔ امان اللہ جانتا تھا مظفر لیاقت کی بیوی کو تنگ کرتا رہا ہے، اب کہ اس نے مظفر کی پیٹھ ٹھوک دی۔ وہ زیادہ جوش و جذبے سے ایک مرتبہ پھر گندی گلی میں پہنچ گیا، لیکن اس بار ایوب درانی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ ہمراہی امان اللہ کے حکم کا نتیجہ تھی۔ مظفر کے حوالے سے ایوب درانی نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد وقوع کی رات اس گندی گلی میں جو کچھ پیش اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص فہم کی ضرورت نہیں۔ معاملہ روزے روشن کے مانند عیاں تھا۔ امان اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس نے عدالت کے برآمدے میں مجھ کو کہا تھا اگر کسی قابل وکیل کی ضرورت پڑی تو وہ مجھ سے رابطہ کرے گا۔ ایوب درانی کے اقبال جرم کے بعد امان اللہ کو واقعی کسی ماہر وکیل کی ضرورت تھی تو، لیکن وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ غلطی اس جیسے چست مدعی کو بہت مہنگی پڑ جاتی۔ وہ اپنی چستی کے باعث پہلے ہی بہت نقصان اٹھائے بیٹھا تھا۔